بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 41 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ہدہد کا ایک واقعہ پڑھیں گے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کی دعوت کی تھی۔ عبارت دیکھ لیں۔ قیل ان الہدہد قال لسلیمان علیہ السلام انی اريد ان تکون فی ضیافتی فقال له سلیمان علیہ السلام انا وحدی فقال لا بل انت والعسکر فی جزیرۃ کذا فی یوم کذا فمضى سلیمان علیہ السلام وجنودہ الی ہناک وصعد الہدہد الی الجو وصاد جرادۃ وکسرها ورمى بها فی البحر وقال یا نبی اللہ کلوا فمن فاتہ اللحم لم تفته المرقۃ فضحک سلیمان وجنودہ واخذہ بعض الشعراء فقال وکن قنوعا فقد جرى مثل ان فاتک اللحم فاشرب المرقۃ۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا میرا یہ ارادہ ہے کہ آپ میری ضیافت یعنی میری دعوت میں آئیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اکیلا؟ تو ہدہد نے کہا نہیں، آپ اور آپ کا لشکر فلاں جزیرے میں فلاں دن میں۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چلے گئے وہاں پر، اور ہدہد وہ اوپر بلند ہوا ہے فضا کی طرف، اور اس نے ایک ٹڈی کا شکار کیا اور اس کو توڑا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ کھاؤ، جس سے گوشت فوت ہو جائے اس سے شوربہ تو فوت نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہنس پڑے، اور اسی کو بعض شعراء نے اس طریقے سے لیا ہے اور شعر میں کہا ہے تم قناعت کرنے والے ہو جاؤ، تحقیق ایک مثل جاری ہوئی ہے، اگر تم سے گوشت فوت ہو جائے تو پھر تم شوربہ پی لو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور پھر آخر میں اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ہدہد یہ ایک مشہور پرندہ ہے جس کا ایک واقعہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر بھی مذکور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہاں پر اسی ایک ہدہد کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ انی ارید، ارادہ یرید اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، کان یکون ہونا، ضیافت یہ دعوت کو کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نواحدی میں اکیلا، عسکر یہ لشکر کو کہتے ہیں، اس کی جمع عساکر آتی ہے۔ جزیرہ کو کہتے ہیں، اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ خشکی کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف سمندر کا پانی ہو۔ مضی یمضی اس کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ جنود یہ لشکر کو کہتے ہیں، جمع ہے جندن کی۔ اور الصعید یصعد اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، بلند ہونا۔ جو یہ کہتے ہیں فضا کو، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو فضا کہتے ہیں۔ اور صعد اس کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا۔ جرادہ یہ ٹڈی کو کہتے ہیں۔ کسر یکسر تکسیر توڑنا۔ رما یرمی پھینکنا، باہر سمندر۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کلو، اکل یا کلو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی لشکر والوں کو کہا آپ سب کھاؤ۔ فات یفوت اس کا مطلب ہوتا ہے فوت ہونا، لحم گوشت کو کہتے ہیں۔ لم تفوت یہ اسی سے ہی مضارع کا صیغہ ہے، فوت نہیں ہوگا، مرا کا شوربہ۔ تو ضحک یضحک ہنسنا، جنود لشکر۔ اخذ یاخذ لینا، شعراء شاعر کی جمع ہے۔ کیا کہا کنو، یہ کانے سے اسم مبالغے کا صیغہ ہے، تم زیادہ قناعت کرنے والے ہو جو۔ جرا یجری جاری ہونا، مثل مثال کو کہتے ہیں۔ فات یفوت فوت ہونا پہلے گزر گیا ہے، اور شرب یشرب پینا، مرا کا شوربہ۔ بہرحال یہ الفاظ ہیں، ان کی لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کی طرف۔ تو دیکھیں ایک حکایت ذکر کی جاتی ہے، واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن بہرحال سبق حاصل کرنے کے لیے جھوٹی حکایت بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہدہد نے ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اکیلی کی دعوت کرنی ہے۔ تو اس نے ہدہد نے کہا کہ نہیں، آپ کی بھی اور آپ کا جو لشکر ہے ان سب کی میں نے دعوت کرنی ہے۔ ہدہد نے یہ بھی کہا کہ فلاں دن کو فلاں جزیرے پہ آپ سب کی دعوت ہوگی۔ تو سلیمان علیہ السلام اس دن اپنے سارے لشکروں کو لے کے اس جزیرے پر تشریف لے گئے ہیں۔ اب ہدہد نے جب دیکھا کہ سارے آگے ہیں مہمان، تو ہدہد نے کیا کیا، وہ آسمان پہ بلند ہوا ہے اور اس نے ایک ٹڈی کا شکار کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹڈی کھانا یہ حلال ہے، اس نے ٹڈی کا شکار کر کے اس کو توڑا ہے، اور توڑ کے اس نے سمندر میں پھینک دیا ہے، اور کہا کہ جی سارے لشکر کا کہا کہ جی دعوت شروع کریں۔ کسی کو بوٹی مل جائے اس کی تو ٹھیک ہے، بوٹی نہیں ملے گی تو سارے کا سارا سمندر یہ شوربہ تو ہے ہی ہے، شوربے سے پھر گزارا کر لیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو لشکر تھے پورے، وہ سارے کے سارے اس بات پر ہنس پڑے۔ آگے سے فرماتے ہیں کہ شاعر نے بھی اسی مضمون کو اسی بات سے ذکر کیا ہے کہ تم قناعت کرنے والے ہو جو، مطلب تھوڑے پر تم گزارا کرو، صبر کرنے والے ہو جو۔ ایک مثال بھی گزری ہے، اور وہ مثال کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر گوشت نہ ملے تو شوربے سے انسان کو کام چلا لینا چاہیے۔ تو یہ بہرحال یہ حکایت ہے، اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اب اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ آدمی کتنا بھی بڑا عالی اور اونچے منصب کے اوپر کیوں نہ ہو جائے، لیکن جو اس کے ماتحت افراد ہیں ان کے ساتھ تھوڑی بہت فرینکنس ہونی چاہیے، تھوڑی بہت ہنسی مزاح یہ ہونا چاہیے، انسان کو فرعون بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت اللہ کے نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کو جیسی بادشاہت نصیب ہوئی تھی ویسی بادشاہت تو کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی،
ان کی بادشاہت زمین پر بھی تھی، ان کی بادشاہت جنوں پر بھی تھی، ان کی بادشاہت پرندوں پر بھی تھی، ان کی بادشاہت جانوروں پر بھی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہدہد تھے اس کا ساتھ اللہ کے نبی یہ اتنے زیادہ وہ رحم دل تھے اور اتنے زیادہ ہنسی مذاق یہ بھی ان کے ساتھ کبھی کبھار کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو فرعون بن کے نہیں رہنا چاہیے، بالخصوص جو ایک مقام اور مرتبے اور عہدے پر فائز ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو تھوڑا سا مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے اس کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی، اس کے اندر غرور اور تکبر ہی ختم نہیں ہوتا، تو بہرحال انسان کو عاجزی پسند ہونا چاہیے۔ ایک تو ہمیں سبق اس سے یہ ملتا ہے، دوسرا ہمیں سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھار ہنسی مذاق بھی یہ کر لینا چاہیے۔ ہنسی مذاق سے یہ ہے کہ طبیعت میں ایک تازگی آ جاتی ہے، اور طبیعت کا جو ایک اداسی ہے، ڈپریشن ہے، یا اسی طریقے سے ٹینشن ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہنسی مذاق سے دور ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ہنسی مذاق کے اندر ہی مشغول رہے، کبھی کبھار تھوڑا بہت ہنسی مذاق یہ کر لینا چاہیے۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے، اور تیسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے کی دعوت کر رہا ہے تو بڑے کو قبول کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ تکبر ہوتا ہے، اتنا زیادہ بڑائی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے کی دعوت قبول ہی نہیں کرتے ہیں، کسی غریب کی، کسی عام آدمی کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ یہ والا طرز عمل درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دعوت کرے تو دعوت کو قبول کرنا یہ سنت ہے۔ تو ایک سبق اس سے یہ ملتا ہے، اور اس کے بعد اور سبق اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ قناعت مطلب یہ ہے کہ تھوڑے پر صبر کرنے والا ہونا چاہیے، جیسا کہ آگے شعر کے اندر مثال بھی دی ہے کہ اگر گوشت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، گوشت سے انسان کو روٹی کھانا چاہیے، لیکن اگر گوشت نہیں ملتا تو شوربے سے بھی کام چلا لینا چاہیے۔ زیادہ جو ہے انسان کو کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ مبالغہ اور بہت زیادہ تکلفات، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ اسباق ہیں جو کہ ہمیں اس حکایت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قیلہ یہ فعل مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل جو نہیں، آگے والے پوری حکایت ہے یہ اس کے نائب فاعل ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل، الہدہد یہ اس کا اسم ہے، اور یہ جو ہے نا قال سلیمان، یہ سارے کا سارا جو جملہ ہو کر یہ پھر جو ہے ان کی خبر ہے۔ قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر، سلیمان علیہ السلام مجرور، جار مجرور مل کر قال فعل کے متعلق ہے، قال فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ یہ جو علیہ السلام ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے، اریدو یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، ان مصدریہ اور ناصبہ ہے، تکون یہ فعل ناقص ہے، اس میں انت ضمیر اس کا اسم ہے، فی حرف جر، ضیافت مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ موجوداً شبہ فعل کے متعلق ہو کر پھر یہ بنے گی کان فعل ناقص کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر اریدو کا مفعول ہے، اریدو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر جو ہے اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر یہ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر جو پیچھے جو قیلہ فعل مجہول تھا اس کے لیے بن جائے گا نائب فاعل۔ آگے چلیں، فاتحقیبیہ قال یہ فعل ہے، لہو جار مجرور مل کر قال فعل کے متعلق ہے، سلیمان علیہ السلام یہ قال کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے، اور اس قول کا مقولہ آگے ہے۔ انا یہ مبتدا ہے، اور اس میں اس کے بعد اکون فعل ہے، اکون فعل اس میں انا ضمیر ذوالحال، اور وحدی یہ بنے گا انا ضمیر ذوالحال سے حال، ذوالحال حال مل کر یہ اکون کا فاعل ہے، اکون فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پیچھے جو انا ہے اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو قول تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا حرف عطف قال یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، اور لام الف لا یہ زائدہ ہے، بل یہ حرف ہے، انتا یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، العسکر یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو نا فی جزیرۃ کذا فی یوم کذا یہ مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ مبتدا خبر کیسے ہوگا کہ یہاں پر آپ شبہ فعل محذوف نکالیں، ضائفون، کہ جو ہدہد ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اور آپ کا لشکر وہ کیا ہیں، وہ مہمان ہوں گے فلاں جزیرے میں فلاں دن۔ تو ضائف ہونا یہ شبہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کا نائب فاعل شبہ فعل ہے، واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فی حرف جر ہے، جزیرہ موصوف، قضا صفت، موصوف صفت مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ضائفون شبہ فعل کے متعلق ہے، فی حرف جر، یوم موصوف، قضا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی اسی ضائفون شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پیچھے جو ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا حرف عطف مضا یہ فعل ہے، سلیمان یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، جنود مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ مضا کا فاعل ہے، الہ حرف جر ہے، ہناکا یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بھی مضا فعل کے متعلق ہے۔
تو مضاف فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، سعیدہ یہ فعل ہے، الہدہد یہ اس کا فاعل ہے، الہ حرف جر، الجو یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ سعیدہ فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، سعادہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ ہدہد کی طرح لوٹ رہی ہے، جرادہ یہ بنے گا سعادہ کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، کسرہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، رما یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ ہدہد کی طرف لوٹ رہی ہے، با حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر رما فعل کے متعلق ہے، فعل باہری جار مجرور مل کے یہ بھی رما فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، آگے بھی ایسے ہی ہے، واو حرف عطف ہے، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اس قول کا مقولہ یہ ہے، یا یہ قائم مقام ہے، ادعو فعل کے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، نبی مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ سی ادعو کا مفعول ہے، تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا ندا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے کلو فمن فاتہ اللحم لم تفتہ المارکاتو، یہ بن جائے گا جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ بنے گا، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف، اور آگے دوبارہ ایسے ہی حرف عطف ہوگا۔ اب اس کو دیکھیں، کلو یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، فا تعقیبیہ، من یہ مبتدا ہے، فاتح یہ فعل ہے، ہو ضمیر یہ مفعول ہے، اللحم یہ بنے گا فاتح کا فاعل، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو من مبتدا ہے قائم مقام یہ شرط کے ہے تو یہ بن جائے گا شرط، اور یہ جو آگے والا جملہ یہ بن جائے گا اس کے لیے جزا، لم تفت یہ فعل ہے، المرکہ یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، اور ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی اس کے لیے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ اور معطوف بن جائے گا، اور یہ بھی ایسے ہی ہے، فا حرف عطف ہے، ضاحی کا یہ فعل ہے، سلیمان معطوف علیہ، واو حرف عطف، جنود مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر ضاحکہ کا یہ فاعل ہے، ضاحکہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، اخذ یہ فعل ہے، ہو ضمیر یہ مفعول ہے، بعض مضاف، الشعراء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اخذ کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف ہے، قال فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے وہ یہ والا ہے، کن یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر یہ فاعل ہے، کنو ان یہ بنے گا اسی کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف ہے، قد جرا یہ فعل ہے، اور مثلا یہ اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا یہ والا ہے، ان حرف شرط ہے، فاتح یہ فعل ہے، کاف ضمیر مفعول ہے، اللحم یہ فاتح کا فاعل ہے، فاتح فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، فا جزائیہ، اشرب یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، المرکہ یہ اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف، تو یہ سارے معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 42 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بہرام بادشاہ اور ایک چرواہے کا واقعہ پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور تشریح کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، قیل ان بہرام الملک خرج یوما للصید فانفرد ورأى صیدا فتبعه طامعا في لحاقه حتى بعد عن اصحابه فنظر الى راع تحت شجرة فنزل عن فرسه ليبول وقال للراعي احفظ عني فرسي حتى أبول فعمد الراعي إلى العنان وكان ملبسا ذهبا كثيرا فاستقبل بهراما وأخذ سكينا وقطع طرف اللجام فرفع بهرام طرفه إليه فاستحيا وأترك يبصر إلى الأرض وأطال الجلوس حتى أخذ الرجل حاجته فقام بهرام وجعل يده على عينه وقال للراعي قدم إلي فرسي فإنه دخل في عيني تراب في صافي الريح فما أقدر على فتحها فقدمه إليه فركب وسار إلى أن وصل إلى عسكره فقال لصاحب مراكبه طرف اللجام وهبته فلا تتهم به أحدا۔ ترجمہ دیکھ لیں، کہا جاتا ہے کہ بہرام بادشاہ وہ نکلے ایک دن شکار کے لیے، اکیلا ہو گیا اور اس نے شکار کو دیکھا، وہ اس کے پیچھے گیا ہے لالچ کرتے ہوئے اس کو پکڑنے میں، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے دور چلا گیا۔ اس نے دیکھا ایک چرواہے کو درخت کے نیچے، وہ اترا ہے اپنے گھوڑے سے تاکہ پیشاب کرے، اور اس نے کہا ہے چرواہے سے حفاظت کرو تم میرے گھوڑے کی یہاں تک کہ میں پیشاب کر لوں۔
ارادہ کیا چرواہے نے لگام کا اور ملا ہوا تھا وہ کثیر سونے کے ساتھ۔ اس نے غافل پایا بہرام کو اور اس نے ایک چھری لی اور اس نے لگام کا کنارہ کاٹ لیا۔ بہرام نے اپنی آنکھ کو اٹھایا ہے اس کی طرف، اس کو شرم آئی اور اس نے جھکا لیا، وہ دیکھنے لگا زمین کی طرف، اور اس نے اپنے بیٹھنے کو لمبا کر دیا یہاں تک کہ آدمی نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ بہرام کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھنے لگا اور اس نے کہا چرواہے سے، لے آؤ میرے پاس میرے گھوڑے کو، اس لیے کہ میری آنکھ میں ہوا سے ریت کے باریک ذرات چلے گئے ہیں، میں قادر نہیں ہوں آنکھیں کھولنے پر۔ وہ لے آیا ہے اس کے پاس اس کے گھوڑے کو۔ بہرام سوار ہوا اور وہ چل پڑا یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا ہے اپنے لشکر میں۔ اس نے کہا اپنے سواریوں والے نگہبان کو، لگام کا کنارہ میں نے دے دیا ہے کسی کو، تم تہمت نہ لگاؤ اس کے بارے میں کسی ایک کو۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کا ساری حکایت کا خلاصہ اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہوگا ہم اس کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں یہ جو بہرام ہے، بہرام ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ خرج یخرج اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، صاد یصید شکار کرنا، صید کا مطلب شکار ہے، انفرد ینفرد انفرادن اکیلے ہونا جدا ہونا، رعا یرا اس کا مطلب دیکھنا، تبع یتبع پیچھے جانا، تما یتمع اسی سے تامی اسم فاعل کا صیغہ ہے لالچ کرنا، لاحق یلحق لحاق اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے کسی چیز کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، پیچھے سے کسی چیز کو پکڑنا۔ آگے دیکھیں بعوض یبعد دور ہونا، نظر ینظر اس کا مطلب دیکھنا، اور رائی یہ چرواہے کو کہتے ہیں، رعا یرعا اس کا مطلب ہوتا ہے چرانا، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، نزل ینزل نزول اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، فرس گھوڑا، بالا یبول بولن پیشاب کرنا، اور کالے یقولو کہنا۔ اس نے رائی یعنی چرواہے سے کیا کہا، احفظ حافظ یحفظ احفظ حفاظت کرو، انی مجھ سے، فرس گھوڑا، ابولو یہ وہی ہے جو پہلے اوپر گزرا تھا، لیبولا بالا یبولو پیشاب کرنا۔ دیکھیں آمدہ یامدو بھی آتا ہے اور آمدہ یامدو بھی آتا ہے، دونوں بابوں سے آتا ہے۔ یہاں پر مراد ہے قصد اور ارادہ کرنا۔ رائی پہلے گزر گیا، چرواہے کو کہتے ہیں، انان لگام، اور لبس یلبس تلبیس ملا ہوا ہونا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، وہ جو لگام تھی وہ ملی ہوئی تھی۔ ذہب کہتے ہیں سونے کو، کثیر زیادہ۔ استغفل یستغفل استغفال کسی کو غافل سمجھنا یا غافل پانا۔ بہرام اخذ یاخذ لینا، سکین چھری کو کہتے ہیں، قطع یقطع کاٹنا، طرف یہ کنارے کو کہتے ہیں، لجام یہ اصل میں لگام تھا، تو لگام یہ تو عجمی لفظ ہے، تو گاف چونکہ عربی میں نہیں آتا ہے تو گاف کو جیم کے ساتھ تبدیل کر کے اس کو لجام بنا دیا گیا۔ آگے دیکھیں رفع یرفع اٹھانا، بہرام طرف آنکھ کے کنارے کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ آنکھ کا کنارہ ہے۔ اور استحیا اس کا مطلب ہوتا ہے حیا کرنا، شرم کرنا۔ اطرا کا یتری کو اطراق اس کا مطلب ہوتا ہے جھکانا۔ بصر یبصر دیکھنا، اور اطالہ یہ جو ہے نا، اطالہ یطیل اطالتن باب اس کا آتا ہے افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ جلوس بیٹھنے کو، اخذ یاخذ پکڑنا، لینا، حاصل کرنا، مختلف معنی آتے ہیں۔ حاجت ضرورت کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ رائی پہلے گزر چکا ہے۔ قدم قدم یقدم تقدیم اسی سے امر کا صیغہ ہے، قدم آپ لے آؤ، الیہ میری طرف، اس میں الہ حرف جر ہے اور یا ضمیریہ متکلم کی ہے، فرسی میرے گھوڑے کو۔ داخلہ یدخل داخل ہونا، عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ تراب ریت، صافی رات کے باریک ذرات جو ہوا کے ساتھ اڑتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں، صافی اور صافیہ۔ ری ہوا کو کہتے ہیں۔ قدر یقدر قادر ہونا، فتح کھولنے پر، فتح یفتح کھولنا، قدم یقدم تقدیم آگے کرنا، رکیب یرکب سوار ہونا، سارا یسیر چلنا، سیر کرنا، اور وصلہ یصل پہنچنا۔ عسکر لشکر کو کہتے ہیں۔ مراکب یہ مرکب کی جمع ہے، سواریوں کو کہا جاتا ہے۔ صاحب مرکب یعنی وہ شخص جو سواریوں کے اوپر نگہبان تھا۔ اور طرف یہ کنارہ، لجام یہ اوپر گزر چکا ہے، لگام کو کہتے ہیں۔ وہب یہب اس کا مطلب ہوتا ہے ہبہ کرنا، عطا کرنا۔ اتہم یتہم اتہام کسی کے اوپر تہمت لگانا۔ لا تتہم اسی سے یہ نہیں کا صیغہ ہے، تم تہمت نہ لگاؤ کسی ایک کے اوپر۔ تو بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق تھی ان الفاظ کی، یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کے خلاصے کی طرف اور اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں اس کے اندر واقعہ یہ ہوتا ہے کہ بہرام بادشاہ بڑا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ وہ بادشاہ جو تھا وہ ایک مرتبہ گیا ہے شکار کے لیے، تو اس کو کوئی شکار نظر آیا ہے، وہ اس شکار کے پیچھے اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا ہے، چلتے چلتے وہ اپنے ساتھیوں سے دور چلا گیا ہے۔ بہرحال وہ جنگل کے اندر چلا گیا، پھر اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا، وہاں پہ اس کو ایک چرواہا ملا بہرام بادشاہ کو، تو اس نے اس چرواہے کو کہا یہ میرا گھوڑا یہاں پہ کھڑا ہے، آپ اس کا تھوڑا خیال رکھیں، میں اتنی دیر میں پیشاب سے فارغ ہو جاؤں۔ اچھا اس نے جو گھوڑے کے اوپر جو اس کی لگام اور جو اس کی زین تھی وہ سونے کی بنی تھی، اس میں سونا بہت زیادہ تھا۔ اب وہ جو چرواہا تھا، اس چرواہے نے جب وہ دیکھا کہ اس کی تو لگام کے اوپر بہت زیادہ سونا چڑھا ہوا ہے، اس نے پھر بادشاہ کو دیکھا کہ بادشاہ پیشاب کر رہا ہے، تو بادشاہ کی توجہ دوسری طرف جب اس نے پائی ہے تو اس کے پاس کوئی چھری تھی، اس نے چھری سے لگام کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ کاٹ لیا کہ سونا ہے، سونا میں بیچ کے اپنا کام اسے کر لوں گا، میرے کام آ جائے گا۔
تو بادشاہ جو تھا جس وقت وہ پیشاب کر رہا تھا تو بادشاہ نے اس وقت آنکھوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ والا کام کر رہا ہے کہ میرے جو زین کا ٹکڑا ہے اس کو کاٹ کے چوری کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے بجائے اس کے کہ اس کو پکڑتا اور اس کو قابو کرتا، بادشاہ کو شرم آئی، اور بادشاہ نے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور اس نے جان بوجھ کے جو اپنا بیٹھنا تھا اس کو لمبا کر دیا، مطلب کافی دیر سے اٹھا ہے۔ اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا ہے تو پھر آنکھوں کو اس طریقے سے ملتے ملتے بادشاہ کھڑا ہوا، اور نہ بادشاہ نے پھر اس کو یہ کہا کہ میری آنکھ کے اندر کو ریت کے ذرات چلے گئے، مجھے نظر نہیں آ رہا، تم گھوڑا میرے پاس لے آؤ۔ تو مقصد یہ کہنے کا یہ تھا کہ اس کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں نے تمہاری جو حرکت ہے چوری کی، یہ والی میں نے حرکت نہیں دیکھی ہے، حالانکہ بادشاہ نے دیکھ لی تھی۔ تو بہرحال چرواہا جو تھا وہ گھوڑے کو لے کر آیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ جو آنکھوں کو اسی طریقے سے ملتا ملتا گھوڑے کے اوپر سوار ہوا ہے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے اور وہ اپنے لشکر میں چلا گیا ہے۔ اور لشکر میں جانے کے بعد جو بادشاہ کی جو سواریوں کا جو نگہبان تھا، جو دربان تھا، جو سواریوں کا خیال رکھتا تھا، تو بادشاہ نے اس کو کہا ہے، جو اس کا مینیجر تھا، کہ دیکھو یہ جو اس لگام کا جو ٹکڑا ہے نا، اب اس کے بارے میں کسی کے اوپر الزام نہ لگانا کہ لگام کا ٹکڑا کس نے چوری کر لیا ہے، چوری نہیں ہوا ہے، میں نے ویسے ہی کسی کو ہدیہ کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حکایت کا خلاصہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس حکایت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ دیکھیں اس حکایت سے سبق تو یہ ملتا ہے کہ پہلا سبق تو اس میں سے یہ ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں اور اصحاب کے ساتھ رہے، اکیلا اور جدا نہ ہو۔ یہاں پہ دیکھیں بادشاہ تھا، اکیلے اور جدا ہو کے چلا گیا، اور جس کی وجہ سے اس کو ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا تو اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اس کو گھوڑے کی حفاظت بھی نہ کرنی پڑتی۔ ایک تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ دوسرا اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی چیزوں کے حوالے سے محتاط رہے اور اپنی چیزوں کی طرف مکمل توجہ رکھے۔ جو غافل بندہ ہوتا ہے، غافل بندے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بادشاہ تھا، بادشاہ اپنی چیزوں کے حوالے سے، اپنے گھوڑے کے حوالے سے، زین کے حوالے سے بالکل الرٹ تھا۔ اس نے ویسے ہی نہیں کہ میں پیشاب کر رہا ہوں تو میں اپنے گھوڑے کو ایسے ہی چھوڑ کے میں پیشاب کرنے لگ جاؤں، گھوڑا کہیں باہر بھاگ جائے۔ اس نے انتظار کیا، جب اس کو کوئی بندہ ملا ہے اس نے اس بندے کے حوالے کیا کہ تم میرے گھوڑے کی نگہبانی کرو، نگہداشت کرو، میں پھر یہ اپنی قضائے حاجت پوری کر لیتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، جب اس نے گھوڑے کو چرواہے کے حوالے کر دیا تو پھر اس کے بعد بھی وہ غافل نہیں ہوا، بلکہ وہ مکمل اپنی چیز کے حوالے سے جو بادشاہ ہے وہ فکر مند رہا اور وہ دیکھتا رہا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب انسان کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دیتا ہے، بالخصوص جو باس ہوتا ہے، جو اونر ہوتا ہے، تو جو ملازمین وغیرہ ہوتے ہیں ان کی پھر نگہداشت کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی فکر نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں کام ٹھیک کر رہے ہیں نہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، تو پھر وہ کام کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو اس لیے کام جب آپ کا ہے تو آپ کو خود ہی نگہداشت بھی خود ہی کرنی پڑے گی۔ تو اسی طریقے سے بادشاہ نے بھی ایسے کیا۔ اچھا، اب تیسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ اس نے ایک لالچ کی۔ اب جو چرواہا تھا اس نے بادشاہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ بادشاہ نے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے قیمتی گھوڑا اور قیمتی لگام جس میں سونا لگا ہوا تھا اس کے حوالے کی ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ اعتماد پر پورا اترتا، لیکن اس نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو اس لیے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر اعتماد کر کے کوئی قیمتی چیز آپ کے حوالے کرتا ہے تو آپ کو لالچ نہیں کرنی چاہیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کی چیز صحیح سلامت اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ جو بادشاہ تھی، بادشاہ نے اس کی حرکت پکڑ لی تھی، لیکن بادشاہ کو اس کے اوپر رحم آ گیا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ غریب آدمی ہے، پتہ نہیں اس کے پاس گزارے لائق بھی خرچہ ہے یا خرچہ نہیں ہے، تو بادشاہ نے جان بوجھ کر اسے چشم پوشی کی۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو بامروت ہونا چاہیے، چھوٹے موٹے نقصان کے اوپر بہت زیادہ وویلا نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے موٹے اگر کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی آپ کا نقصان پہنچا دیتا ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں آپ اس کے ساتھ درگزر اور معافی والا معاملہ کریں، لیکن کوئی بڑا معاملہ ہو تو آپ اسے پکڑ بھی سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا کہ بادشاہ نے سوچا کہ میں تو بادشاہ ہوں، یہ تو یہ غریب چرواہا ہے، تو پتہ نہیں یہ اس کی کیا مالی حالات ہیں۔ تو بادشاہ نے اس کا جو قیمتی زین کا وہ ٹکڑا وہ کاٹ کے لے کر جا رہا تھا، تو بادشاہ نے جان بوجھ کر اس سے چشم پوشی کی۔ پھر اس کے اوپر یہ والی بات ظاہر نہ ہو کہ میں نے تمہاری حرکت پکڑ لی ہے، بادشاہ نے پھر بہانہ بنایا کہ میری آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی گئی ہے، تاکہ اس کو یہ لگے کہ بادشاہ نے تو میری حرکت دیکھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے جس سے انسان کی مروت اور اچھے اخلاق یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی موقع ملے اپنے اچھے اخلاق اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کے سامنے اپنے اچھے اخلاق کو پیش کرے۔ پھر اس کے بعد جب آگے دیکھیں، جب بادشاہ اپنے لشکر میں پہنچا ہے تو پھر بادشاہ نے یہ نہیں کہ وہ پیچھے سے اپنے لشکری بھیج کے اس چرواہے کو پکڑ کے گرفتار کر لیتے، بس بادشاہ نے کیا کیا، بس ٹھیک ہے اس نے جو چیز لے لی ہے بس ٹھیک ہے، اسی کو ہبہ کر دیا ہے، ہدیہ کر دی ہے، اور اپنے لشکریوں کو بھی منع کر دیا ہے کہ اگر تم لگام کا کوئی ٹکڑا دیکھتے ہو کسی کے پاس تو اس کو تم پکڑو نہ، چوری کا الزام نہ لگاؤ، وہ میں نے ہی کسی کو گفٹ کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ اچھے اخلاق تھے جو بادشاہ میں، بہرام بادشاہ ویسے ہی بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اس بادشاہ کا جو تذکرہ ہے وہ گلستان کے اندر بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ گلستان کا بھی اسی طریقے سے ترجمہ اور تشریح ہم انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس حکایت ہے، اس حکایت کا خلاصہ اور اس سے جو ملنے والے سبق ہیں وہ یہاں تک مکمل ہو گئے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اسی حکایت کی ہم ترکیب کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید طالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 43 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 42ویں سبق کی ہی ترکیب کریں گے۔ ترکیب دیکھیں، قیلہ یہ فعل مجہول ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارے کا سارا جملہ اس کا بنے گا نائب فاعل۔ اس کو ذرا دیکھیں، ان حروف مشبہ بالفعل، بحرام یہ موصوف، الملک اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بنے گا اس کا انا کا اسم، خارجہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل، یومن اسی خارجہ کے لیے بنے گا مفعول فی، اور للسیدی جار مجرور مل کر اسی خارجہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو خارجہ فعل اپنے فاعل، مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر اب اس کو معطوف علیہ بنا دیں، یہ سارے کا سارا جملہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر بھی اس کا نائب فعل بن جائے گا۔ فا حرف عطف ہے، انفردہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، رعا فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، سیدن اسی رعا فعل کے مفعول واقع ہو رہا ہے، تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے، تابعہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا ذوالحال، اور یہ جو تامین ہے یہ اسی ذوالحال سے حال واقع ہوگا، اور تامین یہ شبہ فعل بھی ہے۔ فی حرف جر ہے، لحاق مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تامین شبہ فعل کے متعلق ہے۔ شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ذوالحال کے لیے حال ہے، ذوالحال حال مل کر اس تابعہ کا فاعل ہے، ہو ضمیر اس تابعہ کے لیے مفعول ہے۔ یہ جو آگیا نا حرف جر، یہ بھی سارا اسی فعل کے متعلق ہوگا، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ حتی یہ حرف جر ہے، اور بعودہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ان حرف جر، اصحاب مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بعودہ فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی کے لیے مجرور ہے۔ حتی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر پھر یہ تابعہ فعل کے متعلق ہے، تابعہ فعل اپنے فاعل اور یہ والے مفعول اور فی متعلق اور حتی متعلق ان ساروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، تو یہ معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا حرف عطف ہے، ناظرہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، الہ حرف جر ہے، راعن یہ بنے گا موصوف، اور کائن یہ ہوگا یہاں پہ اس کی صفت محذوف، تحت مضاف شجرہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ کائن کے لیے مفعول واقع ہوگا، کائن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ فعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر رائن موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر الہ حرف جر کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر ناظرہ فعل کے متعلق ہے، ناظرہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ۔ فا حرف عطف ہے، نازلہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ان حرف جر، فرس مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر نازلہ فعل کے متعلق ہے، اور یہ والا جملہ بھی اسی طریقے سے نازلہ فعل کے متعلق ہوگا۔ لام حرف جر ہے، اس کے بعد ان محذوف ہے جس نے اس یبولا کو نصب دیا ہے، یبولو یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ بادشاہ کی طرح لوٹ رہی ہے، فعل فاعل مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعبیل میں ہو کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ نازلہ فعل کے متعلق ہے، نازلہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے، قال یہ فعل ہے، للرائی جار مجرور مل کر قال فعل کے متعلق ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے، اور اس قول کا مقولہ یہ یہاں تک ہے سارا، یہ اس قول کا مقولہ ہے۔ احفظ یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، ان حرف جر یا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی احفظ فعل کے متعلق ہے، فرسی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ احفظ فعل کے لیے مفعول ہے، حتی یہ حرف جر ہے، اس کے بعد ان محذوف ہے جس نے ابولا کو نصب دیا ہے، ابولا یہ فعل ہے، انا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ احفظ فعل کے متعلق ہے، احفظ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر پورا جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ پھر بن جائے گا معطوف۔ فا حرف عطف ہے، عمیدہ یہ فعل ہے، اس میں جو الرائی ہے یہ اسی فعل کے لیے فاعل ہے، الہ حرف جر، انان مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی عمیدہ فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے، کانا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، ملبسن یہ بنے گا ممیز، اور یہ جو ہے نا ذہبن کثیرہ، ذہبن موصوف، کثیرن صفت، موصوف صفت مل کر اس کے لیے ممیز کے لیے بن جائے گا تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ کانا کی خبر ہے، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر
جملہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف ہے۔ استغفل یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے رائی چرواہے کی طرف۔ بہرامہ یہ اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے۔ اخذ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے۔ سکیناً یہ مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے۔ قطع یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے۔ طرفہ یہ مضاف، اللجام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر قطع کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے۔ رفع یہ فعل ہے، بہرامو یہ اس کا فاعل ہے، اور طرف مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر رفع کا مفعول ہے، الیہ جار مجرور مل کر رفع فعل کے متعلق ہے۔ رفع فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے۔ استحیا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ بہرام کی طرف لوٹ رہی ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے۔ اطرا کا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر ذوالحال ہے، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ والا جملہ اسی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، یعنی اس نے اپنی نظروں کو جھکایا اس حال میں کہ وہ نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا، تو دیکھیں نا حال والا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، الی حرف جر ہے، عرض مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اس فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل میں متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس اتراکا کی ہوا ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اتراکا کی ہوا ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ اتراکا کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے۔ اطال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ بادشاہ بہرام کی طرح لوٹ رہا ہے، اور الجلوس اس کے لیے مفعول ہے، اور یہ جو آگے والا جملہ یہ بھی اسی اطالہ فعل کے متعلق ہے۔ حتیٰ یہ حرف جر ہے، اس کے بعد ان مصدریہ محذوف ہے۔ آخذہ یہ فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، حاجت مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر آخذہ کا مفعول ہے۔ آخذہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتیٰ جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اسے اطالہ فعل کے متعلق ہے۔ اطالہ فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف۔ قامہ یہ فعل ہے، بہرام یہ اس کا فاعل ہے، واو حرف عطف ہے۔ جعل یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، یدہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول ہے۔ الی حرف جر، عین مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر جعل فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے۔ قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ بہرام کی طرف لوٹ رہی ہے، لرائی جار مجرور مل کر اسی قال فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے؟ یہ اس قول کا مقولہ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس قول کا مقولہ ہے، یعنی بادشاہ نے پھر اس سے کیا کہا؟ قدم یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، الی حرف جر ہے، یا ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر اس قدم فعل کے متعلق ہے، فارسی مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس قدم کا مفعول ہے، فا یہ حرف عطف ہے، انا حروف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر یہ اس کے لیے بنے گا اسم۔ پہلے اس کو دیکھ لیں، پورا جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، داخلہ یہ فعل ہے، فی حرف جر ہے، عین مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر داخلہ فعل کے متعلق ہے، اور یہ دیکھیں ترابن یہ داخلہ کا فاعل ہے، اور فی حرف جر ہے، صافی مضاف الری مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر داخلہ فعل کے متعلق ہے، داخلہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف ہے۔ فا حرف عطف ہے، ما اقدر یہ فعل ہے، اور اس میں انا ضمیر یہ فاعل ہے، الی حرف جر ہے، فتح مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یقدر فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، اور معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا حرف عطف ہے، قدمہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے رائی چرواہی کی طرف، ہو ضمیر یہ مفعول ہے جو کہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ فرس گھوڑے کی طرف، الیہ جار مجرور مل کر یہ قدمہ فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے، راکبہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف ہے، سارا یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، الی حرف جر ہے، اور یہ جو ہے نا سارا جملہ یہاں تک یہ جار کا مجرور ہو کر سارا فعل کے متعلق ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ واصلہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، الی حرف جر، عسکر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ فصلہ فعل کے متعلق ہے، وصلہ فعل فاعل متعلق مل کر جملہ ہو کر
ان مصدر کی تعویل میں ہو کر الی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اس سارا فعل کے متعلق ہے، سارا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف ہے، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو بحرام کی طرف لوٹ رہی ہے، لام حرف جر ہے، صاحب یہ مضاف ہے، مراکب مضاف الیہ مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صاحب کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے، اور یہ جو آگے والا ہے یہ اس قول کے لیے مقولہ ہے۔ طرف مضاف الجام مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، وہبتو یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، فا حرف عطف ہے، لا تتہم یہ فعل ہے، انت ضمیر اسم فاعل ہے، با حرف جر ہے، ہی ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر لا تتہم فعل کے متعلق ہے، احدن اسی لا تتہم کا مفعول ہے، تو لا تتہم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر یہ معطوف بن جائے گا، اور یہ سارے معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ جو قیلہ فعل مجہول تھا اس کے لیے بن جائے گا نائب فاعل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 44 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم شیطان کی تصویر کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، قال الجاہز ما اخجلنی احد قط الا عجوزۃ عارضتنی فی الطریق وقالت لی فیک حاجۃ فسرت فی اثرها ومرت بی الی سائغ وقالت مثل هذا ومضت فبقیت مبہوتا وسألت السائغ فقال هذه عجوزۃ ارادت ان اعمل لها صورة شیطان فقلت ما ادری کیف صورته فجاءت بک وقالت مثل هذا فخجلت۔ ترجمہ دیکھ لیں، جاہز نے کہا مجھے کسی نے شرمندہ نہیں کیا مگر ایک بوڑھی عورت نے جو پیش آ گئی تھی میرے سامنے راستے میں، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ سے مجھے ایک کام ہے۔ میں چلا اس کے نقش قدم پر اور وہ مجھے لے کر چلی گئی ایک تصویر بنانے والے کے پاس، اور اس نے کہا اس کے مثل، اور وہ چلی گئی۔ میں باقی کھڑا رہ گیا حیران پریشان، اور میں نے سوال کیا تصویر بنانے والے سے۔ اس نے کہا کہ یہ بڑھیا تھی، یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے لیے شیطان کی تصویر بناؤں، تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس کی صورت کیسی ہے، تو وہ آپ کو لے کر آئی ہے، اور اس نے کہا اس کے مثل، تو مجھے شرمندگی ہوئی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں ان کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حکایت کا خلاصہ اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے جاہز۔ جاہز لغت کے اعتبار سے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھ کی پتلی باہر نکلی ہو۔ اصل میں یہ ایک لقب ہے عمرو بن بحر نامی ایک عالم کا، جو کہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھے، لیکن بہت بڑے عالم تھے اور ان کو مختلف علوم و فنون کے اندر مہارت تامہ حاصل تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علامہ جاہز تھے وہ بدصورت بھی تھے، ان کی آنکھیں وہ باہر کو نکلی ہوئی تھی اور چہرہ ان کا بھیانک اور بدصورت تھا، تو ان کا یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اخجل یخجل، اخجال اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ کرنا، رسوا کرنا۔ عجوزہ یہ بوڑھی عورت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے عجائز۔ عارض یعارض، سامنے آنا، پیش آ جانا، یہ اس کا معنی آتا ہے، باب اس کا آتا ہے مفاعلہ۔ طریق راستے کو کہتے ہیں، حاجت ضرورت کو۔ سارا یسیر اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اور اسی سے واحد متکلم کا صیغہ فعل ماضی معلوم کا۔ اثر نقش قدم کو کہتے ہیں، پاؤں کے نشانات کو کہتے ہیں۔ مرہ یمر اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، اور مرت اسی سے یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ سائغ اس کا مطلب ہوتا ہے سنار، سنار بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کا معنی ہے تصویر بنانے والا۔ اور اس نے کہا کیا، یہ کہا مثل ہذا۔ مزا یمزی اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، باب اس کا ضربہ ہے، اسی سے یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ باقی یہ بکا، باب اس کا آتا ہے سامیہ، واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ مبہوتن، مبہوتن یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مراد اس سے حیران پریشان رہ جانا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اسی لفظ سے استعمال ہوتا ہے۔ فبہت الذی کفر، یعنی وہ جو کافر تھا وہ حیران پریشان رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ آگے دیکھیں، سوال کیا میں نے سائغ تصویر بنانے والے سے، اس نے کہا کہ یہ بوڑھی تھی، بوڑھیا عورت تھی، یہ ارادہ کر رہی تھی کہ میں اس کے لیے شیطان کی تصویر بناؤں۔ ما ادری، درا یدری اس سے واحد متکلم کا صیغہ، باب اس کا آتا ہے ضربہ، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ اور جا یجی اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جب اس کا صلہ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا۔ اور خجلتو، خجل یخجلو اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔
عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں حکایت کے خلاصے کی طرف اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ علامہ جاحظ یہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ کسی کے اندر اتنی جرأت نہ ہو سکی کہ مجھے شرمندہ کر سکے، لیکن ایک بوڑھی عورت نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ پھر واقعہ یہ بتایا کہ میں ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی ہے میرے پاس اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے، اور میں پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک تصویر ساز کے پاس گئی ہے اور اس نے وہاں پر یہ لفظ بولا مثل ھذا، یعنی اس کی مثل، یہ کہہ کے وہ بوڑھی عورت چلی گئی ہے۔ اب میں وہاں پہ حیران پریشان تھا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کی مثل، یہ کیا بات ہوئی۔ تو پھر میں نے اس سے تصویر ساز سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب تھا، اس بوڑھی عورت نے آپ کو کیا بات کہی ہے۔ تو تصویر ساز نے کہا، تصویر بنانے والے نے، کہ یہ بوڑھی عورت میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شیطان کی ایک تصویر بنا کے دیں۔ تو میں نے اس کو بولا کہ میں نے تو شیطان نہیں دیکھا ہوا ہے، تو پھر یہ آپ کو لے کر آئی ہے اور اس نے کہا کہ اس کی مثل شیطان، یعنی اس جیسی مجھے تصویر بنا کے دو۔ تو دوسرے لفظوں میں اس نے علامہ جاحظ کی صورت کو شیطان کی تصویر کے ساتھ، شیطان کی صورت کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ تو علامہ جاحظ کہتے ہیں کہ مجھے پھر اس بات سے شرمندگی ہوئی۔ تو بہرحال یہ تو ہے حکایت کا خلاصہ۔ اب ہمیں اس حکایت سے سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ مردوں کو چاہیے خواتین سے کنارے پر رہیں، خواتین کو چاہیے مردوں سے کنارے پر رہیں۔ یہاں پر بھی اس واقعے میں بھی اگر علامہ جاحظ اس خاتون سے کنارے پر رہتے تو ان کو اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی اجنبی اگر آپ سے کوئی کام کہتا ہے تو آپ پہلے مکمل تسلی کریں۔ جب آپ کی مکمل تسلی ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کا کام کرنا ہے یا آپ نے اس کا کام نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ اس واقعے میں اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے، اس نے بات واضح نہیں کی تھی۔ علامہ جاحظ کو چاہیے تھا کہ پہلے اپنی تسلی کرتے، ان سے پہلے تفصیل معلوم کرتے، لیکن انہوں نے تفصیل معلوم نہیں کی، بس اس نے تھوڑی سی بات کی، مبہم سی بات کی، اور یہ مبہم بات سنتے ہی ان کے پیچھے چل پڑے، تو جس کی وجہ سے بعد میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے۔ تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ اگلے بندے سے سوال کریں، اس سے تشریح طلب کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے اور شرم کے مارے وہ پوچھتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ بھی عورت نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ سے کام ہے، لیکن اس نے وضاحت نہیں کی تھی۔ علامہ جاحظ کو چاہیے تھا کہ اس سے وضاحت طلب کرتے، لیکن علامہ جاحظ نے وضاحت طلب نہیں کی۔ چوتھا سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان جتنا مرضی ذہین، فطین، عقل مند ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر اس سے بھی بڑے ذہین اور عقل مند افراد یہ موجود ہیں، تو لہذا اپنی ذہانت اور عقل مندی کے اوپر انسان کو اترانا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ اس واقعہ ہے، اس واقعے میں علامہ جاحظ بہت بڑے ذہین اور عقل مند شخص تھے، لیکن جو بوڑھی عورت تھی وہ ان سے بھی زیادہ عقل مند یہ نکلی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی، کوتاہی ہو جائے تو انسان کو اس کا اظہار بھی کر دینا چاہیے جہاں پہ ضرورت محسوس ہو۔ جیسا کہ علامہ جاحظ نے ضرورت محسوس کی تو اپنی اس غلطی اور خطا کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ سبق ہے شیطان کی تصویر سے متعلقہ۔ اب اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اسی حکایت کی ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید طالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 45 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے شیطان کی تصویر کا ایک واقعہ پڑھا تھا، آج کے سبق میں ہم اسی کی ترکیب کریں گے۔ قال یہ فعل ہے، الجاحظ اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور یہ جو آگے والا ہے یہ بن جائے گا اس قول کا مقولہ۔ اب آگے دیکھیں، ما اخجل یہ فعل ہے، اور یہ جو احد ہے یہ اس کا فاعل ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کا مقولہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو احد ہے، یہ جو ہم نے اس کا اخجل کا فاعل بنایا تھا، یہ آپ نے ڈائریکٹ فاعل نہیں بنانا بلکہ پہلے آپ نے اس کو بنانا مستثنی منہ، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے عجوزہ، یہ بن جائے گا مستثنی۔ تو مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر اخجل کا فاعل بنے گا، الا حرف استثناء۔ اب یہ جو ہے عجوزہ، یہ آپ نے سیدھا ڈائریکٹ مستثنی نہیں بنانا بلکہ آپ نے اس کو بنانا موصوف۔ یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ اسی موصوف کی بنے گا صفت۔ اب اس کو چلیں ذرا، عجوزہ یہ بن جائے گا موصوف، عارضت یہ فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ عجوزہ کی طرف لوٹ رہی ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول ہے، پھر طریق جار میں جو مل کر اسی عارضت فعل کے متعلق ہے، تو عارضت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، قالت یہ فعل ہے، یہ جو ہے نا حاجتن فی کا، حاجتن کے بعد کائنتن، یہ اس کی صفت محذوف ہے، اور یہ جو فی کا ہے یہ جار میں جو مل کر اسی کائنتن شبہ فعل کے متعلق ہے، کائنتن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر حاجتن موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو لی ہے یہ اسی مبتدا کی خبر ہے ثابت شبہ فعل محذوف کے متعلق ہو کر، تو یہ اسی مبتدا کی خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر
جملہ اسمی خبریہ ہو کر اس قول کا مقولہ بنے گا، قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر یہ معطوف علیہ کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا اجوزہ موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ احد مستثنی منہ کے لیے بن جائے گا مستثنی، احد مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر اخجلہ کا فاعل، اخجلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ اسی طریقے سے جو قال الجاہز قول تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ فتعقیبیہ سرتو یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، فی حرف جر اثر مضاف حاضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی سرتو فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف مرت فعل بی جار مجرور مل کر اس مرت فعل کے متعلق، الہ حرف جر سائق مجرور جار مجرور مل کر اسی مرت فعل کے متعلق، تو مرت فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، اور اسی طریقے سے آگے بھی ایسے ہی ہے۔ واو حرف عطف قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، اور اس قول کا مقولہ یہ ہے۔ یہ جو مثل ھذا ہے یہ اصل میں یہاں پہ نا فعل محذوف ہے، اسنع، کیونکہ اس بڑی عورت نے کہا کہ اس آدمی کی شکل کی مثل تم اسنا صورت بناؤ، اسنا فعل انت ضمیر فاعل مثل مضاف ھذا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی اسنا فعل کا مفعول ہے، اسنا فعل انت ضمیر فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کا مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف مزد فعل ہی ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ فتعقیبیہ بقیتو فعل اس میں تو ضمیر فاعل ہے، لیکن اس میں تو ضمیر جو ہے اس کو آپ پہلے بنائیں ذوالحال، اور یہ جو مبہوتاً ہے یہ اسی ذوالحال سے حال واقع ہوگا، میں وہاں پہ کھڑا رہ گیا اس حال میں کہ میں ہکا بکا تھا، یہ اس حال میں میں حیران پریشان تھا، تو یہ اسی ذوالحال سے حال ہوگا، ذوالحال حال مل کر یہ بقیتو کا فاعل ہے، بقیتو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف سألتو فعل اس میں تو ضمیر فاعل ہے، السائق یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، آگے بھی ایسے ہی ہے، فا حرف عطف ہے، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو آگے ہے نا ہذہ اجوزہ یہ اسی قول کا مقولہ ہے یہاں تک، ہذہ یہ مبتدا ہے، اجوزہ یہ بنے گا موصوف، اور یہ جو ہے نا ارادت ان اعمل لها صورت شیطان یہ اسی موصوف کی صفت ہے، اس کو اب دیکھیں ارادت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، اور یہ ان اعمل لها صورت شیطان یہ اسی ارادت کا مفعول ہے، ان مصدریہ اعمل یہ فعل، انا ضمیر اس میں فاعل ہے، لہا جار مجرور مل کر اسی اعمل فعل کے متعلق ہے، صورت مضاف شیطان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اعمل فعل کا مفعول ہے، اعمل فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر ارادت کا مفعول ہے، ارادت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر اس موصوف عجوزہ موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر ہذہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کا مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے، قلتو یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا وہ یہ والا ہے۔ ما ادری یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو ہے نا کیف صورتہ فجاءت بک یہ جو ہے نا کیف صورتہ یہ اسی ما ادری کا مفعول ہے، کیسے؟ کیف یہ بنے گا مبتدا، صورت مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر ادری فعل کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کا مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف جاءت فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، بکا جار مجرور مل کر اس جاءت فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، مثل ھذا سے پہلے اسی طریقے سے آپ یہاں پہ فعل محذوف نکالیں، اسنع فعل انت ضمیر اس میں فاعل، اور مثل مضاف ھذا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اسنع کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف خجلت فعل تو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 46 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم موت کی جھوٹی خبر کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، دخل ابو دلامۃ الشاعر علی المہدی یوما فسلم علیہ ثم قعد وارخى عیونہ بالبکاء فقال له ما لک قال ماتت ام دلامۃ
فقال انا للہ و انا الیہ راجعون ودخلت لها رقۃ لما رأى من جزعه فقال له عظم اللہ اجرک یا ابا دلامة وامر له بألف درہم وقال له استعن بها في مصیبتک فأخذها ودعا له وانصرف فلما دخل الى منزله فقال لأم دلامة اذهبي فاستأذني على الخيزراني جارية المهدي فإذا دخلت عليها فتباكي وقولي مات أبو دلامة فمزت واستأذنت على الخيزراني فأذنت لها فلما اطمأنت ارسلت عینها بالبکاء قالت لها ما لك قالت مات ابو دلامة فقالت انا للہ و انا الیہ راجعون عظم اللہ اجرك وتوجعت لها ثم امرت لها بألف درہم فدعت لها وانصرفت فلم يلبث المهدي ان دخل على الخيزراني فقالت يا سيدي اما علمت ان ابا دلامة مات قال لا يا حبيبتي انما هي امرأته ام دلامة قالت لا والله الا ابو دلامة فقال سبحان الله خرج من عندي الساعة فقالت وخرجت من عندي الساعة واخبرته بخبرها وبكائها فضحك وتعجب من حيلهما۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ابو دلامہ شاعر مہدی پر داخل ہوا، ایک دن اس نے سلام کیا، پھر وہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنی آنکھوں کو لٹکا دیا رونے کے ساتھ۔ تو مہدی نے کہا کیا ہوا ہے تجھے؟ تو ابو دلامہ نے کہا ام دلامہ مر گئی ہے۔ تو مہدی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مہدی میں رکت طاری ہو گئی جب اس نے اس کی بے قراری کو دیکھا، اور مہدی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑا کرے اے ابو دلامہ، اور حکم دیا اس کے لیے 1000 درہم کا، اور کہا مدد طلب کرو اس کے ساتھ اپنی مصیبت میں۔ ابو دلامہ نے وہ درہم لے لیے اور دعا دی مہدی کو اور چلا گیا۔ جب داخل ہوا اپنے گھر پہ تو ام دلامہ سے کہا تم جاؤ اور اجازت طلب کرو خیزران پر جو کہ مہدی کی لونڈی ہے، اور جب تم داخل ہو اس پر تو رونے کی صورت بناؤ اور کہو ابو دلامہ مر گئے ہیں۔ وہ چلی گئی اور اس نے اجازت طلب کی خیزران پر، خیزران نے اجازت دے دی اس کو۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئی تو اس نے اپنی آنکھوں کو لٹکا دیا رونے کے ساتھ۔ تو خیزران نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو اس ام دلامہ نے کہا ابو دلامہ مر گیا۔ تو خیزران نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بڑا کرے۔ اور اس خیزران نے درد محسوس کی اس ام دلامہ کے لیے، اور حکم دیا ام دلامہ کے لیے 2000 درہم کا۔ ام دلامہ نے اس کو دعا دی اور چلی گئی۔ مہدی نہیں ٹھہرا مگر یہ کہ داخل ہو گیا خیزران پر۔ تو اس خیزران نے کہا اے میرے سردار کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو دلامہ مر گیا؟ تو مہدی نے کہا نہیں اے محبوبہ، وہ نہیں بلکہ اس کی بیوی ام دلامہ وہ مر گئی ہے۔ تو اس نے کہا، خیزران نے کہا نہیں اللہ کی قسم ابو دلامہ ہی مرا ہے۔ مہدی نے کہا سبحان اللہ، ابھی وہ میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہے۔ تو خیزران نے کہا اور ابھی وہ ام دلامہ میرے پاس سے اٹھ کر گئی ہے۔ اور خیزران نے خبر دی اس ام دلامہ کی اور اس کے رونے کی۔ تو مہدی ہنس پڑا اور تعجب کیا ان دونوں کے ہیلے سے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب کچھ الفاظ ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ یہ جو پوری حکایت ہے اس کا خلاصہ اور پھر سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہم وہ دیکھیں گے، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اس حکایت کی ترکیب کریں گے۔ داخل یدخل اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ ابو دلامہ یہ ایک شاعر ہے جو کہ خلیفہ مہدی کے زمانے کے اندر گزرا ہے۔ دیکھیں مہدی یہ لقب ہے اس کا جو نام تھا اس کا نام تھا محمد بن منصور۔ یہ جو خلیفہ ہارون الرشید ہے یہ اس کا والد تھا، اور یہ بھی جو ہے عباسی خلفاء میں سے خلیفہ تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ابو دلامہ شاعر تھا یہ خلیفہ مہدی کے پاس آیا، سلم یسلم تسلیم سلام کرنا، بیٹھا ہے، قعد یقعد بیٹھنا، ارخا یرخی ارخان لٹکانا، اپنی عیون یہ جمع ہے عین کی، آنکھوں کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو لٹکایا، بکا کہتے ہیں رونے کو، رونے کے ساتھ آنکھوں کو لٹکایا مطلب یہ کہ رونے لگ گیا۔ فقالا قال یقول اس نے کہا، کس نے کہا؟ اس مہدی نے کہا، لہو اس سے، کس سے کہا؟ ابو دلامہ شاعر سے کہا، ما لکا کیا ہو گیا بھئی آپ کو؟ قالا تو اس نے کہا، کس نے؟ ابو دلامہ نے کہا مات یموت مر گئی ہے ام دلامہ، یعنی جو میری بیوی ہے میری زنانی ہے وہ مر گئی ہے۔ تو خلیفہ مہدی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ داخل يدخل گزر گیا ہے، داخل ہونا، رقت رقہ یا رقو اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی مہربانی، مطلب یہ کہ خلیفہ جو مہدی تھا اس کے دل کے اندر نرمی اور مہربانی یہ داخل ہوگی۔ لما رأى من جزعی، جزع کہتے ہیں بے قرار ہونے کو، جب اس نے ابو دلامہ کی بے قراری دیکھی ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی آ گئی۔ فقال لہو عظم اللہ، یہ دعائیہ جملہ ہے، عظم یعظم تعظیم بڑا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھا دے۔ اے ابا دلامہ امر یامر حکم دینا اس نے، یعنی اس نے خلیفہ نے حکم دیا، الفی درہم 1000 درہم کا، اور کہا استعین، الاستعانت باب اس کا استفعال ہے اور اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ آپ اس سے مدد طلب کریں، اور مصیبت واضح ہے۔ اخذ یاخذ اس نے لے لیا، دعا یدعو اس نے دعا دی، کس نے دعا دی؟ ابو دلامہ نے، خلیفہ مہدی تھا اس کو دعا دی۔ انصرف ینصرف انصرافا، پھرنا چلے جانا، اور پھر وہ جو ابو دلامہ تھا وہ درہم لے کے وہاں سے چلا گیا۔
فلما داخل يدخل داخل ہونا، منزل گھر کو کہتے ہیں، اپنے گھر میں جب وہ داخل ہوا ہے اس نے دلامہ سے کہا اذهبی، ذهب يذهب، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، اذهبی اسی سے واحد مؤنث امر حاضر کا یہ صیغہ ہے، تم چلی جاؤ، استاذنی، استیزان باب استفعال ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، تم جاؤ اور اجازت طلب کرو، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں واحد مؤنث کے حاضر کے۔ الخیزران، خیزران پر تم اجازت طلب کرو، یعنی خیزران کے پاس جاؤ۔ خیزران کیا تھی؟ یہ مہدیہ کی، خلیفہ مہدی کی ایک لونڈی یعنی جاریہ تھی۔ فائدہ دخل دی علیہ، تو یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم سے، جب آپ اس کے اوپر داخل ہو اور تباہ کی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے باب اس کا تفاعل ہے، بتکلف کسی چیز کو اختیار کرنا، تو یہ بھی امر کا صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا کہ تم بتکلف رونے کی شکل و صورت یہ اختیار کرو۔ وقولی، اور تم کہو، سو یہ بھی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے قال یقولو سے۔ مات ابو دلامہ، مات یموت اس کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، یعنی تم جاؤ خیزران کے پاس اور اس کو جا کے کہو کہ ابو دلامہ یہ مر گیا ہے۔ مزاحم جس کا مطلب ہوتا ہے جانا، چلی جانا، وہ چلی گئی ہے۔ استاذنت، اس نے اجازت طلب کی ہے خیزران پر۔ آدینہ یادن، اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا، خیزران نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ اطمانت، اطمانہ یطمئن اطمینان، باب اس کا آتا ہے افعلال، مطلب یہ ہے کہ جب وہ اطمینان سے وہاں پر بیٹھ گئی ہے۔ ارسلہ یرسل، وہی مطلب ہوتا ہے لٹکانا، گرانا، تو اس نے اپنی آنکھوں کو گرانا شروع کر دیا ہے رونے کے ساتھ، مطلب یہ کہ رونے لگی ہے۔ اسے پھر خیزران لونڈی نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا مات ابو دلامہ، ابو دلامہ مر گئے ہیں۔ تو اس لونڈی نے بھی پھر اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے اور دعا دی ہے عظم اللہ اجرہ کی۔ اس کو کاف زیر کی پڑھنا ہے کیونکہ یہ حرف خطاب مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو کاف زبر کا نہیں پڑھنا جس طریقے سے ہم نے اوپر پڑھا تھا۔ وتوجہت، اور یہ وجہ ان سے ہے، توجہ یتوجہ توجہ، باب اس کا آتا ہے تفاعل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف محسوس کرنا، یعنی جو لونڈی تھی اس کو اس دلامہ کی اس خبر کی وجہ سے اس نے اس کے لیے درد محسوس کیا، تکلیف محسوس کی۔ ثم امرت، پھر اس نے حکم دیا الفی درہم، یہ الفین تھا تو پھر جو نون تثنیہ تھی وہ گر گئی ہے اضافت کی وجہ سے، 2000 درہم کا اس نے حکم دیا کہ اس کو 2000 درہم دے دو۔ فدعت لہا، وہ جو دلامہ تھی اس نے دعا دی ہے خیزران کو اور وہاں سے چلی گئی ہے۔ لبث یلبث، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، مہدی نہیں ٹھہرا، مطلب یہ کہ تھوڑی ہی دیر بعد جو مہدی تھا وہ آ گیا ہے اپنی اس لونڈی اپنی محبوبہ کے پاس۔ وہ داخل ہوا خیزران لونڈی پر، فقالت، اور پھر اس خیزران نے کیا کہا ہے، یا سیدی، اے میرے سردار، اما علندہ، کہ آپ کو معلوم ہے کہ دلامہ وہ مر گئے ہیں؟ تو اس نے کہا یا حبیبہ، حبیبہ یا محبوبہ کے معنی کے اندر ہے، تو اس نے کہا نہیں میری محبوبہ، وہ تو اس کی عورت مر گئی ہے دلامہ، تو اس نے کہا نہیں وہ تو ابو دلامہ مر گیا ہے۔ تعجب، یہ تعجب تعجب، باب اس کا آتا ہے تفاعل، تعجب کرنا، یہ اردو کے اندر بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آخری جو لفظ ہے نا حیل، یہ دیکھیں یہ حیلتن، اس کی جمع ہے ہیلے، یعنی ان دونوں نے جو ہیلا کیا تھا، اس سے جو مہدی تھا اور اسی طریقے سے جو اس کی لونڈی تھی، ان دونوں کے ہیلا کرنے کی وجہ سے تعجب ہوا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہوگی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں واقعہ اس میں یہ ہے کہ ابو دلامہ شاعر تھا، وہ خلیفہ مہدی کے پاس آیا ہے اور اس نے آگے وہاں پہ رونا شروع کر دیا۔ تو خلیفہ مہدی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی یہ مر گئی ہے۔ تو خلیفہ نے پھر اس کو تسلی دی اور پھر اس کو 1000 درہم کا حکم دیا کہ بھئی اس کو 1000 درہم دے دو، اور اسے کہا کہ آپ اپنا گزارا کریں اور اس کے ذریعے سے آپ اپنا غم کو دور کریں۔ تو ابو دلامہ وہاں سے چلا گیا ہے، بیوی ابھی اس کی مری نہیں تھی، بیوی زندہ تھی، لیکن اس نے بادشاہ سے جھوٹ بولا تھا۔ تو اپنے گھر جب آیا تو دلامہ یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ تم جاؤ خیزران پر۔ خیزران یہ خلیفہ مہدی کی ایک محبوبہ لونڈی تھی، خلیفہ مہدی کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی کہ تم خیزران کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ میرا شوہر یعنی ابو دلامہ یہ مر گیا ہے، اور وہاں پہ جا کے رونے کی صورت اختیار کرنا۔ تو اس کی جو بیوی تھی، جو دلامہ تھی، وہ بھی اسی کی طرح فراڈی تھی، وہ چلی گئی ہے اب خیزران لونڈی کے پاس، اور اس نے وہاں پہ جا کے جھوٹا رونا یہ شروع کر دیا ہے۔ تو خیزران نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر جو ابو دلامہ ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ تو اس خیزران جو لونڈی تھی خلیفہ مہدی کی، اس نے اس کو تسلی دی ہے اور اس نے پھر حکم دیا ہے کہ اس دلامہ کو 2000 درہم دے دو، اور کہا کہ آپ اپنا گزارا کریں، تو آپ کو اس وقت ایک غم کا سامنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو پھر چلی گئی ہے واپس، یہ جو دلامہ تھی، تو پھر بعد میں جو خلیفہ مہدی تھا وہ خیزران کے پاس آیا، تو خیزران نے اطلاع دی کہ بھئی ابو دلامہ وہ مر گیا ہے۔ تو خلیفہ مہدی نے کہا نہیں ابو دلامہ نہیں مرا بلکہ دلامہ یہ مری ہے۔ تو پھر وہ خیزران نے کہا نہیں دلامہ تو بھی میرے پاس سے اٹھ کر گئی ہے۔ تو خلیفہ مہدی نے کہا ابو دلامہ تو میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہے۔ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ان کی کیا سکیم تھی، انہوں نے کس سکیم کے ذریعے سے بادشاہ سے دھوکے سے 3000 درہم یہ وصول کر لیے تھے۔ بہرحال یہ تھا حقائق کا خلاصہ۔ اب چلتے ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو دیکھیں ایک تو اس میں ہمیں ابو دلامہ اور دلامہ ان دونوں کی فنکاری کا پتہ چلتا ہے۔ بعض لوگ بڑے فنکار ہوتے ہیں، ان کو بڑا گر ہوتا ہے کہ کس بندے سے کس طریقے سے پیسے نکلوانے ہیں، تو وہ اس طریقے سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس طریقے کے فنکار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے
کیونکہ جھوٹے سچے واقعات بتا کر لوگوں کو ایموشنل کر کے پھر ان سے پیسے یہ نکلوا لیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دوسرا اس میں اگر آپ غور کریں گے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ بادشاہ نے باوجود اس کے کہ یہ فراڈی شخص تھا، لیکن یہ چونکہ بادشاہ کا تعلق والا تھا ابو دلامہ، تو بادشاہ نے اس کو اتنی ڈھیل دی ہوئی تھی کہ اس نے اگرچہ آگے جھوٹ بھی بولا ہے، فراڈ بھی کیا ہے، لیکن بادشاہ نے ہنس کر درگزر کر دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے درگزر کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو اپنے متعلقین ہیں، بالخصوص جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دھوکہ فراڈ ہوتا ہے، تو اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے درگزر کریں۔ الا یہ کہ کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بہت بڑا دھوکہ دیا جائے، تو اس وقت تو گرفت کرنی چاہیے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اپنے شاگردوں سے، اپنے متعلقین سے، اپنے نوکر، اپنے ملازموں سے، ان سے درگزر یہ کرنا چاہیے۔ تو ایک تو ہمیں اس سے یہ والا سبق ملتا ہے۔ دوسرا اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اب وہ دیکھیں بادشاہ کی لونڈی تھی، اور بادشاہ نے اس لونڈی کو اتنے اختیار دیا ہوا تھا کہ لونڈی اپنے اجازت سے اور اپنی مرضی سے وہ کسی کو 2000 درہم بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتی تھی، اور اس نے دیے تھے درہم۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی بیویوں کو کچھ نہ کچھ اختیار دینا چاہیے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ پیسے خرچ کرنا چاہیں، بالخصوص اپنے گھر والوں پہ، اپنے میکے والوں پہ کچھ پیسے خرچ کرنے چاہیں، تو ہمیں زیادہ گرفت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتا ہے وہ اپنی بیویوں کو بہت زیادہ خرچے کے اندر سخت اور ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں، بہت تھوڑا خرچہ دیتے ہیں اور وہ خرچے کا پورا پورا حساب لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اپنی جو بیویاں ہیں ان کو گھر کا خرچہ دینا چاہیے، اور دوسرا ان کو کچھ جیب خرچ بھی دینا چاہیے جن سے وہ اپنی ضروریات اور جہاں کہیں وہ مناسب سمجھیں وہ اس کو خرچ کر لیا کریں۔ تو ایک ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اور دوسرا جو آخری سبق ہے وہ ہمیں سے یہ بھی ملتا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں بادشاہ جو تھا اس کے دھوکے کے اوپر مطلع ہو گیا تھا، لیکن بادشاہ نے گرفت نہیں کی، بادشاہ نے اس سے کیا کر دی، درگزر کر دی۔ تو اسی لیے اگر ہمیں بھی کسی کے دھوکے فراڈ کا علم ہو جائے تو اگر ہم اس کو سہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو معاف کر دیں اور اس سے ہم انتقام کو نہ لیں۔ تو بہرحال یہ کچھ سبق تھے جو ہمیں اس حکایت سے ملتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف، جو ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 47 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم سبق نمبر 46 کے واقعے کی ترکیب کریں گے۔ داخلہ یہ فعل ہے، ابو دلامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل ہے، لیکن آپ نے اس کو پہلے بنانا ہے موصوف، اور یہ جو شاعر ہے یہ ابو دلامہ موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ داخلہ کا فاعل ہے۔ علی المہدی جار مجرور مل کر اسی داخلہ فعل کے متعلق ہے، یومن اسی داخلہ کا مفعول فی ہے۔ تو داخلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ فا حرف عطف، سلمہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ اسی ابو دلامہ کی طرف لوٹ رہا ہے، علیہ جار مجرور مل کر اسی سلمہ فعل کے متعلق ہے۔ سلمہ فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ ثم حرف عطف ہے، قعدہ فعل، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف، ارخا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، عیونہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول ہے۔ بالبکا جار مجرور مل کر ارخا فعل کے متعلق ہے، ارخا فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ۔ فا حرف عطف، قال یہ فعل ہے، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، قال فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے۔ یہ میم الف ما یہ ایو شین کے معنی میں ہو کے مبتدا ہے، اور لکا اس سے پہلے فعل محذوف ہے، حدث لکا یعنی آپ کو کیا ہو گیا ہے، حدث فعل ہوا ضمیر فاعل، لکا جار مجرور مل کر حدث فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ آگے دیکھیں، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ ماتت یہ فعل ہے، ام دلامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا یہ فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ فا حرف عطف، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ آگے دیکھیں، انا للہ، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، الف ضمیر اس کا اسم ہے، للہ جار مجرور مل کر یہ مملوکون شبہ فعل کے متعلق ہے، مملوکون شبہ فعل، اس میں واو ضمیر اس کے لیے نائب فاعل ہے، شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، انا حرف مشبہ بالفعل، الف ضمیر اس کا اسم ہے، الیہ جار مجرور مل کر راجعون شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ آگے چلیں، واو حرف عطف، داخلت یہ فعل ہے، لہا جار مجرور مل کر اس داخلت فعل کے متعلق ہے، اور رکا یہ اس داخلت کا فاعل ہے۔
داخلت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی جزا مقدم، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے لما رعا من جزعہ یہ بن جائے گی اس کے لیے شرط مؤخر۔ یہ رعا یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، من حرف جر، جز مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر رعا فعل کے متعلق ہے، رعا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لما حرف شرط کی وجہ سے شرط مؤخر، شرط مؤخر اپنی جزا مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف۔ فا حرف عطف ہے، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ مہدی کی طرف لوٹ رہا ہے، لہو جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور اس قول کا مقولہ یہ والا ہے۔ اس میں پہلے آپ دیکھیں یہ والا حرف یا یہ حرف ندا ہے، اباد علامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے منادہ ہے، حرف ندا اپنے منادہ سے مل کر یہ بن جائے گا ندا، اور یہ جو آگے والا پیچھے والا جملہ ہے عظم اللہ اجرک یہ بن جائے گا اس کے لیے جواب ندا۔ یہ کیسے بنے گا؟ عظمہ یہ فعل ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، اجرک کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر عظمہ کا مفعول ہے، عظمہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، آمرا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ مہدی کی طرح لوٹ رہا ہے، لہو جار مجرور مل کر اس امرا فعل کے متعلق ہے، با حرف جر، الف مضاف درہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر امرا فعل کے متعلق ہے، امرا فعل فاعل متعلق مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ مہدی کی طرح لوٹ رہا ہے، اور لہو جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، قال فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور اس قول کا مقولہ یہ ہے، استعین فعل، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، بہا جار مجرور مل کر استعین فعل کے متعلق ہے، فی حرف جر، مصیبت مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر استعین فعل کے متعلق ہے، استعین فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ فا حرف عطف، اخذ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ ابو دلامہ شاعر کی طرف لوٹ رہا ہے، ہا ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، دعا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لہو جار مجرور مل کر دعا فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ، واو حرف عطف ہے، انصرف یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فلما دخل الی منزلی یہ بن جائے گا شرط، اور فقال لأم دلامہ یہ بن جائے گا اس شرط کی جزا۔ آگے دیکھیں فاتحقیبیہ، لما داخلہ، لما حرف شرط ہے، داخلہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، الی حرف جر، منزل مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر داخلہ فعل کے متعلق ہے، داخلہ فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس شرط کی جزا آگے والا ہے۔ فا جزائیہ ہے، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ ابو دلامہ شاعر کی طرف لوٹ رہا ہے، لام حرف جر، مضاف دلامہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ قال فعل کے متعلق ہے، قال فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اس قول کا مقولہ آگے ہے۔ اذهبی یہ فعل ہے، اس میں یا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف، استاذنی فعل، اس میں یا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، الا حرف جر ہے، خیزران یہ بن جائے گا مبدل منہ، اور یہ جو آگے نا جاریت المہدی یہ بن جائے گا اس کے لیے بدل، جاریہ مضاف، مہدی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اس خیزران سے بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اللہ جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ استاذنی فعل کے متعلق ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر یہ آگے دوبارہ معطوف علیہ، فا حرف عطف ہے، اذا حرف شرط ہے، دخلت یہ فعل ہے، اس میں تی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، علیہ جار مجرور مل کر دخلتی فعل کے متعلق ہے، دخلتی فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، فا جزائیہ تباکی یہ فعل ہے، اس میں یا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، تو معطوف علیہ اپنے سارے معطوفات سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو قال ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ جو پہلے تھا لما داخل الی منزلہ اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ اس طریقے سے، لیکن اس میں یہ جو والا جملہ نہیں رہ گیا، اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر عطف ڈال کے پھر آپ نے اسی طریقے سے اس قول کا مقولہ بنانا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ وقولی واو حرف عطف ہے، قولی یہ فعل ہے، اس میں یا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے،
فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قول، ماتا یہ فعل ہے، ابو دلامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر معطوف، تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو پیچھے تھا اذا دخلت علیہا شرط، اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر فا حرف عطف کی وجہ سے اس کو تعلق ہو جائے گا پیچھے کے ساتھ۔ فتعقیبیہ مزد یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، با حرف عطف استاذنت فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، اعلی حرف جر خی زران مجرور، جار مجرور مل کر اسے استاذنت فعل کے متعلق ہے، تو استاذنت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، اور معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر دوبارہ معطوف علیہ فا حرف عطف ازنت یہ فعل ہے، اور اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ خیزران کی طرف لوٹ رہی ہے، لہا جار مجرور مل کر ازنت فعل کے متعلق ہے، ازنت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ، فا حرف عطف ہے، لما یہ حرف شرط ہے، اطمأنت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے ام دلامہ کی طرف، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا کیا ہے، یہ والی اس کی جزا ہے۔ ارسلت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے ام دلامہ کی طرف، اینہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ارسلت کا مفعول ہے، بالبکائی جار مجرور مل کر ارسلت فعل کے متعلق ہے، تو ارسلت فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس شرط کی جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ آگے چلیں، قالت یہ فعل ہے، ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ خیزران کی طرف لوٹ رہی ہے، لہا جار مجرور مل کر قالت فعل کے متعلق ہے، قالت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور میم الف ما یہ ایو شین کے معنی میں ہو کے مبتدا، اس کے بعد حادثہ یہ محذوف ہے، حادثہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لکا جار مجرور مل کر اس حادثہ فعل کے متعلق ہے، حادثہ فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ، قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ ام دلامہ کی طرح لوٹ رہی ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ماتا یہ فعل ابو دلامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ، فا حرف عطف ہے، قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ساری کی ساری ترکیب یہ والی ہے جو میں یہاں پہ کر چکا ہوں۔ آگے چلے، آگے ہے عظم اللہ اجرکا، یہ بھی ایسے ہی عظم یہ فعل لفظ اللہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ، اور یہ اجرکا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ دعائیہ ہو کر پھر یہ اسی طریقے سے اس قول کے لیے مقولہ ہے۔ واو حرف عطف توجعت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ خیزران کی طرح لوٹ رہی ہے، لہا جار مجرور مل کر استعجت توجعت فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، ثم حرف عطف امرت یہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، لہا جار مجرور مل کر اس امرت فعل کے متعلق ہے، با حرف جر الفی مضاف درہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ امرت فعل کے متعلق ہے، امرت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف دعت یہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، لہا جار مجرور مل کر دعت فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف انصرفت یہ فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، ام دلامہ کی طرح لوٹ رہی ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ، لم یلبث یہ فعل ہے، المہدی اس کا یہ فاعل ہے، یہ جو آگے والا جملہ یہ اس کے لیے بن جائے گا مفعول، ان یہ مصدریہ، داخلہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، علی الخیزران جار مجرور مل کر داخلہ فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر لم یلبث کا مفعول ہے، لم یلبث فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، یا یہ بن جائے گا حرف ندا، سید مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر منادا، حرف ندا اپنے منادہ سے مل کر یہ بن جائے گا ندا، اور یہ آگے والا جو جملہ ہے یہ بن جائے گا اس کے لیے جواب ندا، اما یہ حرف ہے، علمتا یہ فعل ہے، اس میں تعظمیر اس کے لیے فاعل ہے، اور ان ابا دلامتا، ان حروف مشبہ بالفعل، ابا مضاف دلامہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم ہے، ماتا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر علمتا کا یہ مفعول ہے، علمتا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ندا کے لیے جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ آگے چلیں، قال لا یا حبیبتی، دیکھیں قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور یہ جو نا لا یا حبیبتی یہ اس کے لیے مقولہ ہے، اور اسی طریقے سے انما ہی امراتہ
ام دلامہ یہ بھی اس کے لیے مقولہ ہے۔ اب اس کی ذرا دیکھیں، یہ جو لام الف لا ہے یہ اصل میں تھا لیس الامر کذالک، اصل میں یہ تھا، پھر اس جملے کو شارٹ کر کے لا کر دیا گیا۔ یا یہ حرف ندا ہے، حبیب مضاف، یا ضمیر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر اس کے لیے منادہ ہے، حرف ندا اپنے منادہ سے مل کر ندا، اور یہ جو لام الف لا ہے یہ اس ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا، تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر یہ جو کول ہے اس کول کے لیے بن جائے گا مقولہ، اور یہ جو آگے والا جملہ یہ بھی اسی طریقے سے مقولہ بنے گا۔ انما یہ حرف ہے جو عمل نہیں کر رہا، ہیا یہ مبتدا ہے، امرا مضاف، ہو ضمیر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر یہ مبدل منہ، اور آگے جو ام دلامہ ہے یہ مضاف مضافلے سے مل کر اس کے لیے بدل ہے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس کول کے لیے دوسرا مقولہ ہے، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ۔ آگے دیکھیں، قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول۔ اب یہ جو لا واللہ الا ابو دلامہ ہے نا، یہ ایسے ہے، لا یہ ہوگا لیس الامر کذالک، اور یہ جو واللہ ہے یہ بن جائے گا قسم، اور یہ جو الا ابو دلامہ اس سے پہلے ایسے ہوگا، ما ماتا الا ابو دلامہ، یہ اس طریقے سے ہوگا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں کیسے ہوگا، یہ جو لا ہے یہ لیس الامر کذالک، یہ تو پوری جملہ ہو جائے گی، ترکیب ہو جائے گی اس کی۔ اب یہ جو واللہ ہے واو حرف جر ہے، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ اقسم فعل کے متعلق ہے، اقسم فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا قسم، اور یہ جو الا ابو دلامہ ہے یہ اس کے لیے بن جائے گا جواب قسم۔ کیسے بنے گا جواب قسم، یہ دیکھیں ذرا، ما ماتا یہ فعل ہے، اور الا یہ حرف استثناء، ابو دلامہ مضاف مضافلے سے مل کر ماتا کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قسم کے لیے بن جائے گا جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر اس کول کے لیے مقولہ ہے، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ۔ آگے چلیں، فا حرف عطف، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ مہدی کی طرف لوٹ رہا ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول۔ یہ جو آگے ہے سبحان اللہ، یہ مفعول ہے فعل محذوف کا، یہاں پہ اصل میں نسبح سبحان اللہ، نسبح یہ فعل ہے، اس میں نحن ضمیر فاعل ہے، سبحان اللہ مضاف مضافلے سے مل کر یہ اس نسبح فعل کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کول کے لیے مقولہ ہے۔ آگے چلیں، خارجہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، من حرف جر، اند مضاف یا ضمیر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر خارجہ فعل کے متعلق ہے، الساعہ یہ خارجہ کا مفعول ہے، خارجہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دوبارہ اس کول کے لیے مقولہ ہے، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ۔ آگے چلیں، فا حرف عطف، قالت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا کول، اور یہ جو آگے ہے یہ والا جملہ بن جائے گا اس کول کے لیے مقولہ۔ خرجت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، من حرف جر، اندی مضاف مضافلے سے مل کر من جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر خرجت فعل کے متعلق ہے، الساعہ خرجت کا مفعول ہے، خرجت فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کول کے لیے مقولہ ہے، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ۔ واو حرف عطف، اخبرت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ خیزران کی طرح لوٹ رہی ہے، ہو ضمیر مفعول ہے جو کہ مہدی کی طرح لوٹ رہی ہے، با حرف جر، خبر مضاف، ہا ضمیر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر با جار کا مجرور، مضاف مضافلے سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، بکا مضاف، ہا ضمیر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر معطوف علیہ، معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اخبرت فعل کے متعلق ہے، اخبرت فعل فاعل متعلق اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ فا حرف عطف ہے، ضاحی کا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ مہدی کی طرح لوٹ رہا ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف، تعجب یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، من حرف جر، یہ المضاف، ہما ضمیر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر تعجب فعل کے متعلق ہے، تعجب فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 48 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بادشاہ کے عطیے کے بارے میں پڑھیں گے۔ قیل ان ابا دلامۃ الشاعر کان واقفا بین یدی الصفاح فی بعض الایام فقال له سلنی حاجتک فقال له ابو دلامۃ اريد كلب سید فقال اعطوه اياه فقال واريد دابة اتسيد عليها قال اعطوه اياها قال وغلاما يقود الكلب يصيد به قال واعطوه غلاما قال وجارية تصلح السيد وتطعمنا منه قال اعطوه جارية قال هؤلاء يا امير المؤمنين لا بد لهم من دار يسكنوها قال اعطوه دارا تجمعهم قال وإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون قال قد أقطعتك 10 ضياع عامرة و10 ضياع غامرة قال وما الغامرة يا أمير المؤمنين
قال ما لا نبات فيها قال قد اقطعتك يا امیر المؤمنین مئات زیعۃ غامرۃ من فیاف بنی اسد فضاحک قال اجعلوها كلها عامرہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو دلامہ شاعر وہ بیٹھا ہوا تھا صفاح کے سامنے بعض دنوں میں، تو صفاح نے اس سے کہا مجھ سے اپنی حاجت کا سوال کرو، تو ابو دلامہ نے کہا اسے میں چاہتا ہوں ایک شکاری کتا، تو بادشاہ نے کہا اس کو شکاری کتا دے دو، تو اس نے کہا میں ایک جانور بھی چاہتا ہوں جس کے اوپر چڑھ کے میں شکار کروں، تو بادشاہ نے کہا اس کو وہ جانور بھی دے دو۔ کالا ایک غلام بھی چاہیے جو کتے کو چلائے، جو شکار کرے کتے کے ساتھ۔ کالا بادشاہ نے کہا اس کو غلام بھی دے دو، تو ابو دلامہ نے کہا ایک لونڈی بھی چاہیے جو شکار کو تیار کرے اور ہمیں اس میں سے کھلائے، تو بادشاہ نے کہا اس کو ایک لونڈی بھی دے دو۔ تو ابو دلامہ نے کہا یہ سب ہے امیر المومنین، ان کے لیے گھر بھی ضروری ہے جہاں پر یہ سارے رہیں گے، تو بادشاہ نے کہا ان کو ایک گھر بھی دے دو جہاں پر یہ ان کو جمع کرے۔ تو ابو دلامہ نے کہا اگر کوئی جائیداد نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے زندگی گزاریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا میں نے تمہیں دے دی ہیں 10 جائیدادیں آباد اور 10 جائیدادیں بنجر۔ تو ابو دلامہ نے کہا غامرہ کیا ہے امیر المومنین؟ تو بادشاہ نے کہا جس میں کوئی سبزہ نہیں ہے۔ تو ابو دلامہ نے کہا کہ امیر المومنین میں نے آپ کو 100 جائیدادیں دے دی ہیں جو کہ بنجر ہیں بنو اسد کے میدانوں میں سے۔ تو بادشاہ ہنس پڑا اور بادشاہ نے کہا اس کو تمام آباد زمینیں دے دو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس میں کچھ الفاظ ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، لغوی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں اور اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اسی حکایت کی ترکیب کر لیں گے۔ دیکھیں ابو دلامہ شاعر کے بارے میں آپ پچھلی حکایت کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، اسی شاعر کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ صفاح کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اب صفاح کیا ہے؟ دیکھیں صفاح یہ لقب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی 2 معنی ذکر کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ خون بہانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، دوسرے اس کا معنی یہ ذکر کیا جاتا ہے بہت زیادہ عطیہ اور بخشش کرنے والا۔ اصل میں یہ خلیفہ ہے محمد بن عبداللہ بن عباس، خلفائے عباسیہ میں سے یہ خلیفہ گزرا ہے، اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ابو دلامہ جو ہے اسی بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وقفہ یقف اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ید اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے، ویسے تو ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں ایام یہ یوم کی جمع ہے، سلنی سأل یسألو سوالن اس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، اور اسی سے امر کا صیغہ ہے سل، اصل میں کیا تھا اسأل تھا، پھر قانون لگ کے یہ سل ہو گیا۔ حاجت کہتے ہیں ضرورت کو۔ فقال ابو دلامہ نے کہا اریدو، ارادہ یریدو، اریدو یہ اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے مفاعلہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ کلب کہتے ہیں کتے کو، سید شکار مطلب شکاری کتا، اور بادشاہ نے کہا اعطو، یہ جو اعطو ہے باب اس کا آتا ہے افعال، اعطا مصدر سے ہے مطلب اس کا ہوتا ہے دینا، اعطیو اکریمو کے وزن پر تھا، بعد میں قانون لگ کے یہ اعطو ہو گیا، امر کا یہ صیغہ ہے جمع مذکر کا۔ آگے دیکھیں دابا، دابا کہتے ہیں چوپائے کو، جانور کو۔ اتسیدو، تسید یتسید، باب اس کا آتا ہے تفاعل، مطلب یہ ہے کہ شکار کرنا جس کے ذریعے سے، اور یہ آتو یہ پہلے گزر چکا ہے، غلام بھی ہو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں یقودو، قاد یقودو، باب اس کا آتا ہے ناصرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے سے کسی چیز کو لے کر چلنا، قیادت بھی اسی سے ہی ہے، مطلب جو قائد ہوتا ہے نا وہ آگے ہوتا ہے سب سے۔ اس کے برعکس سائق ہوتا ہے، سائق وہ پیچھے ہوتا ہے، چرواہا سائق ہوتا ہے کیونکہ بکریاں وہ آگے آگے جاری ہوتی ہیں، وہ پیچھے پیچھے بکریوں کو ہنکارا ہوتا ہے۔ آگے چلیں، سادہ یسید اس کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا۔ آتوہ یہ پہلے گزر چکا ہے، غلام کو کہتے ہیں، جاریہ لونڈی کو کہتے ہیں۔ اصلح یصلح اصلاح صحیح کرنا، اور شکار کو صحیح کرے مطلب یہ کہ شکار کی صفائی وغیرہ کرے اور اس کو پکائے۔ اطعم یطعم اطعام اس کا مطلب ہوتا ہے کھلانا، اور اسی سے یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا فعل مضارع معلوم کا، تطعم وہ لونڈی ہمیں پکا کر کھلائے، یہ جو نون الف نا ضمیر ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، اور یہ آتوہ یہ پہلے گزر چکا ہے۔ آگے دیکھیں لابدہ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ لا نفی جنس کا ہے، اور بدہ یہ اس کا اسم ہے، اور موجودن یہ اس کی خبر ہے جو یہاں پر محذوف ہے۔ آگے چلیں لیسکنو، ساکنہ یسکنو اس کا مطلب ہوتا ہے رہائش اختیار کرنا، ٹھہرنا، اسی سے یہ صیغہ ہے۔ آگے چلیں جمع یجمع اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور اس کے بعد دیکھیں زیہ کہتے ہیں اس جائیداد کو، اس زمین کو جس کی کرایہ اور جس کی آمدن آتی ہو، مراد اسے ہے سرسبز و شاداب زمین، اس کے اوپر باغات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر فصلیں بھی ہو سکتے ہیں، مطلب زرعی زمین۔ آگے دیکھیں عاش یعیشو اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ اقطع یہ اقطاع سے ہے، باب اس کا آتا ہے افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ تو بادشاہ نے کیا اقطعتو، اکرمتو کے وزن کے اوپر ہے کہ میں نے تمہیں کاٹ دی، مطلب یہ کہ میں نے تمہیں زمین دے دی۔ عشر 10 کو کہتے ہیں،
یہ جو ضیاء ہے یہ اسی ضیعتن کی جمع ہے، مطلب زمینیں۔ اگلا لفظ دیکھیں عامرہ، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے لیکن یہاں پہ معمورتن کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ آباد کی ہوئی زمینیں۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں، آگے ہے غامرہ، یہ مغمورتن کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں جو کہ بنجر کی ہوئی زمینیں ہیں۔ وہی شاعر نے آگے پوچھا بھی ہے غامرہ یعنی بادشاہ سلامت غامرہ کون سی زمینیں ہیں؟ تو بادشاہ نے کیا کہا مالا نبات فیہا، جس کے اندر نبات مطلب یہ کہ سبزہ جس کے اندر نہیں اگتا ہے، بنجر زمینیں ہیں۔ تو اس نے کیا کہا اقطع، تو یہ اوپر گزر چکا ہے، اقطاع سے مطلب کاٹ کر دینا۔ اے امیر المومنین میں نے آپ کو کاٹ کر دیا، میاں تزیہ 100 زمینیں، غامرہ وہی مغمورہ کے معنی ہے بنجر زمینیں، من فیافی، فیافی کو دیکھیں ذرا، فیافی یہ جمع ہے فیفا کی، اور اصل میں بنو اسد ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سامنے ایک بہت بڑا کھلا میدان تھا جو سارے کا سارا بنجر میدان تھا۔ تو شاعر نے کہا کہ میں نے آپ کو وہ بنو اسد کے سامنے والا جو بنجر ساری زمینیں ہیں اس میں سے میں نے آپ کو 100 جائیدادیں یعنی 100 زمینیں میں نے آپ کو دے دی۔ اور ظاہر کا یہ سب کچھ کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، بادشاہ ہنس پڑا، اور بادشاہ نے کیا کہا جعل یجعل، کر دو اس کو، اسی سے امر کا صیغہ ہے، تم سب کر دو ان تمام ضمیروں کو، عامرہ یہ معمورہ کے معنی میں ہے، یعنی یہ جو شاعر ہے اس کو تم آباد زمینیں دے دو، اس کو بنجر زمینیں نہ دو۔ بہرحال یہ کچھ لفظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کا خلاصہ اور اس حکایت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ دیکھیں حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو دلامہ شاعر ایک مرتبہ بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو بادشاہ کو جوش آیا، بادشاہ نے کہہ دیا کہ میرے سے کوئی سوال کرو، میں تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہوں۔ تو اب اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ ایک شکاری کتا دے دیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے شکاری کتا دے دو۔ پھر اس نے کہا کہ جی مجھے کوئی جانور بھی دے دیں، مطلب یہ کہ کوئی اونٹ، اونٹنی یا گھوڑا وغیرہ جس کے اوپر چڑھ کے میں شکاری کتے کو لے کر جاؤں، میں اسے شکار کروں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ایک اونٹ بھی دے دو، مطلب جو سواری کا جانور تھا، اونٹ تھا یا گھوڑا تھا، جو بھی تھا، تو یہ بھی دے دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ جی وہ جو کتا شکار کے لیے جائے گا اس کو سنبھالنے والا کو غلام تو ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ایک غلام بھی دے دو جو کتے کو سنبھالے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ جی ایک ہمیں لونڈی بھی دے دیں جو شکار کر کے آئے گا تو اس کو تیار کرے گی، صاف کرے گی، صفائی کرے گی، پکائے گی، پکا کے ہمیں کھلائے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے ایک لونڈی بھی دے دو۔ تو پھر اس نے کہا کہ جی یہ سارا کچھ میں رکھوں گا کہاں پہ، مطلب اس میں ایک شکاری کتا ہے، پھر اس میں غلام ہے، لونڈی ہے، پھر اس میں وہ جانور ہے، یہ سارے میں رکھوں گا کہاں پہ، ان کے لیے تو ایک گھر بھی ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو ایک گھر بھی دے دو۔ تو پھر اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے مجھے گھر تو دے دیا، میں ان سب میں ان کو رکھ بھی لوں گا، لیکن ان کو میں پالوں گا کیسے؟ کو خرچے کے لیے بھی تو کوئی سبیل ہونی چاہیے نا جہاں سے میری آمدن بھی ہوتی رہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو نا 10 جائیدادیں دے دو، مطلب یہ کہ 10 سرسبز و شاداب زمینیں، زرعی زمینیں، جس کی آمدن سے یہ اپنے اس پورے قبیلے کو پال سکے۔ تو پھر بادشاہ نے اس وقت یہ کہا کہ 10 اس کو آباد زمینیں دے دو اور 10 اس کو بنجر زمینیں دے دو۔ تو اس کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ بنجر زمینیں پتہ نہیں کون سی زمینیں ہیں۔ تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ بنجر زمینیں کون سی ہیں، غامرہ کون سی زمینیں ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی غامرہ وہ زمینیں جن کے اوپر کوئی فصل نہیں اگتی ہے۔ تو اس کو پھر ایک رگ ظرافت اس کی پھڑک اٹھی اس کی شاعر کی، تو شاعر نے کہا کہ جی بنو اسد قبیلے کے سامنے جو کھلا میدان ہے وہاں سے میں آپ کو 100 زمینیں دیتا ہوں، آپ مجھے 10 دے رہے ہیں، میں آپ کو 100 دیتا ہوں، مطلب یہ کہ میرے تو کسی کام کی نہیں ہے۔ تو بادشاہ اس کی اس ظریفانہ بات سے خوش ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ جو 10 زمینیں آپ اس کو بنجر دے رہے تھے، بنجر نہ دو بلکہ اس کے بدلے میں بھی اس کو 10 زمینیں وہ والی دے دو، آباد زمینیں جس کے اوپر فصل اگ سکتی ہو۔ تو یہ تو ہو گیا حکایت کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو دیکھیں اس سے ہمیں سبق ایک تو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی موقع ملے تو اس کو مکمل طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، جس طریقے سے ابو دلامہ شاعر نے فائدہ حاصل کیا۔ بادشاہ نے اس کو ایک موقع دیا تھا تو اس نے بڑے نفاست اور بڑے طریقے کے ساتھ اس نے بادشاہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ انسان کو مزاج شناس ہونا چاہیے، جیسا کہ ابو دلامہ شاعر تھا یہ بادشاہ کے مزاج شناس تھا، تو لہذا اس نے بادشاہ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے بادشاہ خوش ہوا، اور بادشاہ نے بنجر کے بجائے اس کو دوبارہ مزید 10 اضافی زمینیں دے دی جو کہ آباد و شاداب تھیں۔ تو دوسرا ہمیں سبق اس سے یہ والا ملتا ہے۔ تیسرا سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس عوام کا پیسہ ہے یا عوام کی دولت ہے تو اس کو اس طریقے سے فضولیات میں اللہ تھللے کے اندر ضائع نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بادشاہ تھا۔ اب یہ قومی خزانے کا ایک امانت دار تھا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا، یہ ایسے فضول قسم کے شہروں کے اندر یہ اس طریقے سے زمینیں بانٹتا پھر رہا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت اور مملکت کو نقصان پہنچا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو آپ اس کی ضرورت مندوں اور محتاجوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ جو فضول قسم کے لوگ ہیں اور اسی طریقے سے بیکار قسم کے لوگ ہیں ان کے اوپر سخاوت کرنے سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ سبق ہیں جو کہ ہمیں اس حکایت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کی ترکیب کی طرف جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات۔ بادشاہ کا عطیہ ہم نے سبق پڑھا تھا، آج کی اس ویڈیو میں اسی سے متعلقہ ترکیب کو حل کریں گے۔ قیلہ یہ فعل مجہول ہے اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ سارا اس کا نائب فاعل ہے۔ آگے چلیں، ان حروف مشبہ بالفعل،
اباد علامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا موصوف، الشاعر یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ انہ کا اسم ہے، اور یہ آگے والا جملہ یہ انہ کی خبر ہے۔ اب آگے چلیں، کانا یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، واقفاً شبہ فعل، بین مضاف، یدئی مضاف الیہ مضاف، الصفا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بین کے لیے مضاف الیہ، بین مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر واقفاً کا مفعول ہے، واقفاً شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر پھر یہ کانا کی خبر ہے۔ اور یہ جو آگے ہے فی بعض الایامی، فی حرف جر ہے، بعض مضاف، ایام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی واقفاً شبہ فعل کے متعلق ہے، تو شبہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر کانا کی خبر ہے، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ انہ کی خبر ہے، انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر کیلا فعل مجہول کی خبر، کیلا فعل مجہول کا نائب فاعل ہے، کیلا فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، فا تاکیبیہ، کالا یہ فعل ہے، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر کالا فعل کے متعلق ہے، کالا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول ہے، یہ اس کول کا مقولہ ہے۔ سل یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، نون وقایہ کی، یا ضمیر مفعول ہے، حاجت مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر سل کا مفعول ہے، سل فعل اپنے فاعل مفعول اور یہ والے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس کول کے لیے مقولہ ہے، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہوگا۔ فا عطفہ، کالا فعل، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر کالا فعل کے متعلق ہے، ابود علامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کالا کا فاعل ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول ہوگا، اور یہ آگے والا جملہ اس کا مقولہ ہے۔ یہ اریدو فعل، انا ضمیر اس میں فاعل ہے، کل مضاف، سید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کول کا مقولہ ہے، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف، کالا فعل، ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے صفا کی طرف، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول ہے، آتو یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، ہو ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، ایجاہو یہ بھی اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس کول کے لیے مقولہ ہے، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف، کالا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ وہ علامہ کی طرف لوٹ رہی ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول، اریدو یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، دابہ یہ موصوف ہے، اور یہ اتسید فعل، انا ضمیر اس میں فاعل، علیہا جار مجرور مل کر اس اتسید فعل کے متعلق ہے، اتسید فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر اس دابہ موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر اریدو کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کے لیے بن جائے گا مقولہ، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، کالا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ صفاح کی طرف لوٹ رہا ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول، آتوہو، آتو فعل، واو ضمیر فاعل، ہو ضمیر اس کے لیے مفعول، ایجاہا یہ بھی اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس کول کے لیے مقولہ، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ۔ آگے چلیں، کالا فعل، ہوا ضمیر فاعل جو کہ بود علامہ کی طرف لوٹ رہا ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول، اس سے پہلے غلامن سے پہلے اریدو محذوف ہوگا جو یہاں پر بھی ہے اور اسی طریقے سے وہ پہلے بھی ہے، اریدو فعل، انا ضمیر فاعل، اور غلامن یہ بنے گا موصوف، اور یقودو یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، الکلبہ یہ بنے گا موصوف، الکلبہ موصوف ہے، یسیدو فعل، ہوا ضمیر فاعل جو کہ کلب کی طرف لوٹ رہی ہے، با حرف جر، ہی ضمیر مجرور، جار اور ہی ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے غلام کی طرف، جار مجرور مل کر یسیدو فعل کے متعلق ہے، یسیدو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر کل موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا یقودو کا مفعول، یقودو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر غلامن موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر پھر یہ اریدو فعل محذوف کے لیے مفعول واقع ہوگا، اریدو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کول کے لیے مقولہ ہے، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ۔ آگے چلیں، کالا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول، آتو فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، اور اسی طریقے سے غلامن بھی آتو کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس کول کے لیے مقولہ ہے۔ آگے دیکھیں، کالا فعل، ہوا ضمیر فاعل جو کہ بود علامہ کی طرح لوٹ رہا ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول، جاریہ سے پہلے بھی اریدو محذوف ہوگا جو یہاں پر ہے، اریدو فعل، انا ضمیر فاعل، جاریہ موصوف، تصلح فعل، اس میں ہیہ ضمیر ہوگی فاعل جو کہ جاریہ کی طرف لوٹے گی، السیدہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، تطعم فعل، اس میں ہیہ ضمیر فاعل ہے جو کہ جاریہ کی طرف لوٹ رہی ہے، نون الف نا ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، منہ جار مجرور مل کر تطعم فعل کے متعلق ہے، تطعم فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر جاریہ موصوف کی صفت ہے،
جاریہ موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن جائے گا اریدو فعل کے لیے مفعول، اریدو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے۔ آگے چلیں، قال فعل ہوا ضمیر فاعل صفاح کی طرف لوٹ رہا ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، آتو فعل واو ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول، جاریہ بھی مفعول، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے۔ آگے چلیں، قال فعل ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یا قائم مقام ادعو کے امیر المومنین مضاف مضاف الیہ سے مل کر ادعو کا مفعول ہے، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، اور جواب ندا یہ ہے ہؤلاء لا بد لهم من دار لیسکنوها۔ ہؤلاء بنے گا مبتدا، لا نفی جنس کا ہے، بدہ یہ شبہ فعل ہے، اور یہ بن جائے گا اس کے لیے اسم، اور لہم جار مجرور مل کر یہ موجود شبہ فعل کے متعلق ہو کر لا نفی جنس کی خبر ہے۔ اب یہ جو من دارن ہے جار مجرور مل کر یہ بدہ شبہ فعل کے متعلق ہے، لام حرف جر، اس کے بعد ان محذوف ہے، یسکن فعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی بدھ شبہ فعل کے متعلق ہے، تو شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لا نفی جنس کا اسم ہے، لہم جار مجرور مل کر موجودن شبہ فعل کے متعلق ہو کے لا نفی جنس کی خبر ہے، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر ہؤلاء مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس ندا کے لیے جواب ندا ہے، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، قال فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، آتو فعل واو ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، اور دارن یہ بنے گا موصوف، اور تجمع یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ دار کی طرح لوٹ رہی ہے، ہم ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دار موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر آتو فعل کے لیے مفعول ہے، آتو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، قال فعل ہوا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور ان شرطیہ ہے، لم تکن یہ فعل ناقص ہے، اور زیا یہ بنے گا اس کے لیے اسم، لہم جار مجرور مل کر ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہو کر لم تکن فعل ناقص کی خبر ہے، لم تکن فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور یہ والا آگے والا جملہ اس کے لیے جزا ہے، فا جزائیہ من حرف جر اینا مجرور، جار مجرور مل کر یعیشون فعل کے متعلق ہے، یعیشون فعل واو ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس شرط کے لیے جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، قال فعل ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ صفا کی طرح لوٹ رہا ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اقطعت فعل تو ضمیر اس میں فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، عشر مضاف، ضیا موصوف، عامرہ صفت، موصوف صفت مل کر اس کے لیے بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اقطعت کا مفعول ہے، اقطعت یہ فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، عشر مضاف ہے، ضیا موصوف، عامرہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا عشر مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو اور عطف، عشر مضاف، ضیا موصوف، غامرہ صفت، موصوف صفت مل کر عشر مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر اقطعت کا مفعول ثانی، اقطعت فعل تو ضمیر فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، میم الف ما یہ ایو شیء کے معنی میں ہو کے مبتدا، اور الغامرہ پہلے اس کو دیکھیں، الغامرہ یہ اسی مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئی، یہ جواب ندا ہے۔ اب ندا کیا ہے؟ ندا یہ والا ہے، یا قائم مقام ادعو فعل کے امیر المومنین مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے مفعول ہے، ادعو فعل اپنے انا ضمیر فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، اور یہ والا بن جائے گا جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ آگے چلیں، قال فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، میم الف ما ایو شیء کے معنی میں ہو کے مبتدا ہے، لا نفی جنس کا نباتا یہ بن جائے گا اس کے لیے اسم، فیہا جار مجرور مل کر ثابتن کے متعلق ہو کے یہ اس کے لیے بن جائے گا خبر، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر ما مبتدا کی خبر ہے، ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، قال فعل ہوا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، یا قائم مقام ادعو فعل کے امیر المومنین مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے مفعول ہے، ادعو فعل انا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا ندا، اور جواب ندا کیا ہے؟ وہ یہ والا ہے، قد اقطعتک میۃ ضیۃ غامرۃ من فیافی بنی اسد۔ اب اس کو ذرا دیکھ لیں،
اب یہاں پہ دیکھیں قد اقتعد فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، میاں مضاف، زیہ موصوف، غامرہ یہ شبہ فعل ہے، من حرف جر، فیافی مضاف، بنی مضاف الیہ مضاف، اسد مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر غامرہ شبہ فعل کے متعلق، غامرہ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہو کر زیہ موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر میاں مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ اقطعت کا مفعول ہے، اقطعت فعل تو ضمیر فاعل اور یہ مفعول اول اور یہ سارا مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس یا امیر المومنین ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا، ندا جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا حرف عطف ضاحی کا فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے، واو حرف عطف قال فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اجعلوا فعل، واو ضمیر فاعل، ہا ضمیر یہ بنے گا موقت، کلھا مضاف الیہ سے مل کر اس کی تاکید، موقت تاکید مل کر اجعلوا کا مفعول اول ہے، عامرہ یہ بنے گا اجعلوا کا مفعول ثانی، اجعلوا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ تو اس ترتیب سے ہمارا یہ والا سبق مکمل ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی مفید الطالبین کتاب بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ طلباء کو علم نافع، عمل صالح، رزق واسع عطا کرے۔ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔